بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 5واں سپارہ شروع کریں گے، جس میں سورہ نساء کی آیات پڑھی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24، اور جیسے کہ آیت نمبر 23 میں ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے سپارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کی لسٹ دے دی ہے، فہرست دے دی ہے جو کہ ایک مرد پر حرام ہے ان سے شادی کرنا، یعنی وہ ابدی طور پر وہ محرم ہو گئیں، الا یہ کہ کچھ وہ وقتی ہوں گی، لیکن وہ بتا دی گئیں کہ جو ابدی محرمات ہیں، چاہے وہ نسبی لحاظ سے ہیں، رضائی لحاظ سے ہیں، سسرالی لحاظ سے ہیں، تینوں لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہاں پر یہ بتایا ہے کہ والمحصنات من النساء، اور وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں وہ عورتیں جو شوہر والی ہیں، شادی شدہ عورتیں ہیں۔ تو جب ایک شخص کی ظاہر ہے وہ بیوی ہے تو دوسرے کی نہیں ہو سکتی، تو وہ بھی حرام ہو گئی باقی لوگوں پر۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ عورتیں جو جنگ کے بعد تمہاری ملکیت میں آ گئی ہوں، جو اس جنگ کے بعد اس طرح مسلمانوں کے پاس آتی ہیں، ان کو دی جاتی ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم پر ان احکام کو فرض کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں اس کے بارے میں فرما دیا گیا ہے کہ عورتوں سے مہر دے کر شادی کرنا حلال کر دیا گیا ہے۔ تو جو بھی خاتون جو ان فہرست میں نہیں ہے، شادی شدہ نہیں ہے، تو وہ ہے جو کنواری ہے، مطلقہ ہے، بیوہ ہے، اور اس کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ فرما دیا گیا بشرطے کہ نیت نکاح کی ہو، بدکاری کی نہ ہو، زنا کی نہ ہو، بدکاری کی نہ ہو، خالصتاً یہی شرط ہو کہ نکاح کرنا ہے اور پھر اس کے ساتھ رہنا ہے۔ بس ان سے جب بحیثیت بیوی تم فائدہ اٹھاؤ تو انہیں ان کے مقرر کردہ مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد اگر تم آپس میں طے کر لو دونوں میاں بیوی کسی مبلغ کو گھٹانا بڑھانا ہے، کم زیادہ کرنا ہے، تو یہ تمہارا معاملہ ہے، تم کر سکتے ہو، میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ بیوی معاف کر دیتی ہے یا بیوی کہتی ہے کہ نہیں اتنا لے لیتے ہیں، اتنا کر لیتے ہیں، آپس میں جو بھی کر لیں وہ ان کا معاملہ ہے۔ تو فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بے شک اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور محرمات کے حوالے سے جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا، تو اس میں اور بھی جو ہیں وہ جو ہمیں حدیث سے بات معلوم ہوئی، اس میں بھی یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ ایک تو وہ ہیں جو قرآن نے بتایا کہ دو بہنوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، دو سگی بہنیں۔ اسی طرح حدیث میں یہ آیا کہ کوئی پھپھی اور بھتیجی جمع نہیں ہو سکتی ایک نکاح میں، خالہ اور بھانجی جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو عدت گزارنے والی خاتون ہے، عدت میں ہے، اس سے شادی نہیں کی جا سکتی جب تک عدت پوری نہ ہو۔ آزاد بیوی کے ہوتے ہوئے لونڈی سے شادی کرنا، تو یہ بھی پھر آزاد عورت سے شادی کی قدرت ہوتے ہوئے پھر لونڈی سے شادی کرنا، اس کو منع کیا گیا۔ کسی کی 4 بیویاں ہیں وہ 5ویں سے شادی کرے، یہ بھی حرام ناجائز ہے۔ اسی طرح جو لعان کی کیفیت جو سورہ نور میں آئی ہے، وہ بھی کہ لعان کرنے والی عورت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس مرد پر حرام ہو گئی، اب وہ اسے شادی نہیں کر سکتی، تو وہ بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اس طرح یہ وہ صورتیں ہیں یا شکلیں ہیں جو کہ ہمیں احادیث سے معلوم ہوتی ہیں، یا قرآن کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ جیسے قرآن نے یہاں پر کہا ان عورتوں سے شادی کی جا سکتی ہے۔ اگلی آیت میں جو فرمایا گیا آیت نمبر 25 میں کہ اگر تم میں سے جو شخص مومن آزاد عورتوں سے شادی کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو
یہ ہے وہاں پہ یہ رخصت کہ اگر جو اتنی استطاعت نہیں رکھتا، ظاہر ہے کہ ایک آزاد خاتون، اس کا مہر بھی ہوگا، نفقہ بھی ہوگا، ساری اس کی ضروریات ہوں گی، تو پھر تم کر سکتے ہو کہ ایک لونڈی سے لیکن جو مومن ہو، مومن مسلمان لونڈی ہونی چاہیے، اس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، اور مومنوں سے کہا گیا ہے کہ تم سب آپس میں ایک ہو، تو اگر تم اس طرح شادی کرنا چاہتے ہو کسی لونڈی سے تو اس کے مالک سے اجازت دے لو۔ ظاہر ہے کہ مالک ہے اس کا، وہ اس کو رکھنا چاہے اپنے پاس تو تم اس کی اجازت سے شادی کر لو، ان کا مہر حسب دستور ان کو دے دو، بشرطے کہ وہ پاک دامن۔ تو یہاں پہ اس کی شرائط بھی بتا دی کہ پاک دامن ہونی چاہیے، کوئی غلط قسم کی لونڈی یا عورت نہیں ہونی چاہیے، بدکار نہیں ہونی چاہیے، نہ پوشیدہ طور پر شناسائی رکھنے والی ہوں، دوستیاں یاریاں چل رہی ہیں۔ تو اگر وہ نکاح میں آ جائیں، پھر وہ اگر وہ خدا نخواستہ بدکاری کریں تو ان کو آزاد عورتوں سے آدھی سزا دی جائے گی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ تو وہاں 100 کوڑے ہیں، تو یہاں پہ 50 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے۔ تو یہ حکم تم میں ان کے لیے ہے جنہیں بدکاری کا خوف لاحق ہو جائے کہ اگر میں نے شادی نہ کی تو میں بدکاری میں پڑ جاؤں گا، ماحول ایسا خراب ہے جیسے آج کل کا ماحول ہے، تو اس صورت میں پھر اب تو لونڈیاں نہیں ہیں تو آزاد عورتیں ہی ہیں، لیکن اس میں کچھ ہیں جو زیادہ مہر والیاں ہیں، بہت اونچے گھرانے کی ہیں، کچھ ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں۔ اب یہی دیکھ لیجئے کہ وہ غریب لوگ جو ہیں بیچارے، یہاں تک کہ وہ چینیوں سے شادی کرنے کے تیار ہو جاتے ہیں کہ فوراً آدمی ہے، چینی ہے، اور اب دیکھیے اس کا حشر کیا ہو رہا ہے، کتنا خطرناک معاملہ ہو گیا۔ تو یہی چیز ہے کہ وہ پھر اس طرح کا کوئی ایسے خاندان دیکھ لے جو کہ اس نے کوئی زیادہ لمبا چوڑا مہر نہ مانگے، تو اس صورت میں پھر وہ شادی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ صبر سے کام لینا تمہارے لیے بہتر ہے، صبر کر لو تو اچھی بات ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ اگر کوئی نہیں کر سکتا تو روزے رکھ لے، روزے رکھ کر پھر وہ اس میں اس کے لیے وہ اتنی وہ نہیں رہے گی شہوت وغیرہ، تو وہ پھر گزارا کر سکتا ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے آسانی فرما دیں گے۔ اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ایک بات اور ہمیں نظر آتی ہے، جیسے حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے اس آیت کے عموم سے نکاح متعہ کے جواز پر استدلال کیا ہے، جس نے کہ یہاں پر جو آیا ہے ان آیات میں کہ اس میں متعہ کے حوالے سے جو بات کی فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، جن سے تم نے فائدہ اٹھایا، تو اس کے لحاظ سے تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کا جو تم نے مقررہ شدہ مہر ہے وہ دے دو۔ تو وہ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر مہر پہلے مقرر نہیں ہوا تھا، شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، تو اب مہر اب تو لازم ہو گیا، اب جب کہ میاں بیوی کا تعلق قائم ہو گیا تو اب تو لازمی ہے اس کو مہر دینا، خدا نخواستہ اگر طلاق ہو جائے تب تو لازمی دینا پڑے گا اس کو۔ تو وہ مراد ہے یہاں پہ۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، اور نکاح متعہ جیسے آپ جانتے ہی ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک متعینہ مدت کے لیے 1 رات 2 رات 1 مہینہ 1 ہفتہ اس طرح کر کے شادی کرتا ہے آدمی، اور اس کے بعد پھر اس کو اس کا جو بھی اس کی مہر ہے وہ دے دیتا ہے، اس کو ختم۔ تو یہ چیز پہلے جائز تھی، یہ پہلے جائز تھی، اور خاص طور پہ جب صحابہ کرام غزوات پہ جاتے تھے، اور غزوات میں ظاہر ہے کہ اپنے بیوی بچوں سے دور وہاں پہ، اور کئی مہینے وہاں رہنے پڑتا تھا، تو اس صورت میں تو ان کو اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ اس طرح کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن نکاح متعہ اور پالتو گدوں کے گوشت کھانے سے منع کر دیا تھا۔ تو یہ ممانعت حتمی آ گئی، اب اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ تو اب جو بھی متعہ کرتا ہے تو وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ نے یہی فرمایا کہ لوگوں میں نے تمہیں عورتوں سے متعہ کرنے کی اجازت دی تھی، پہلے تھی، لیکن اب فرمایا کہ اب سن لو کہ اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے۔ جس کسی کے پاس کوئی ایسی عورت ہو تو اسے چھوڑ دے، اگر تم نے انہیں جو رقم دی ہے اس میں سے کچھ بھی واپس مت لو، جو دے دیا ہے سو دے دیا ہے، لیکن اب وہ تمہارے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ اس طرح اس مسئلے کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کر دیا ہے۔ جو لوگ اس کو مانتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، قرآن کی روح سے وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام کو بیان کر دیں،
اور ان اچھے لوگوں کی راہ پر ڈال دے جو تم سے پہلے تھے، تمہارے ساتھ بھلائی کرے، اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ تمام احکام بیان کر دیے ہیں تاکہ ہم کوئی غلط کام نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اب یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنی ضرورت، اپنی خواہشات جو چاہیں کر لیں، ہاں جی یہ ہم جائز سمجھتے ہیں، یہ ہم جو چاہے کر لیں، اور اپنے طور پر ہی نہ بھئی تم کسی سے پوچھتے ہو، نہ کسی عالم دین سے پوچھتے ہو، نہ قرآن و حدیث کا تمہیں علم ہے، تو جاؤ پہلے پوچھو تو صحیح کہ چیز حلال ہے کہ نہیں ہے، حرام ہے یا حلال ہے، بس ہماری مرضی جو مرضی کرے۔ یہ انتہائی غلط ہے، اللہ تعالیٰ تو بتا رہے ہیں، یہی اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بہت دور چلے جاؤ۔ اللہ تم سے اس بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ان چیزوں کی باقاعدہ مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کو احکام دیے ہیں، ہدایات دی ہیں، اس پر اس کو عمل کرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 29 میں کہا گیا کہ اے ایمان والو، تم لوگ اپنا مال آپس میں ناحق مت کھاؤ، سوائے اس طور پہ کہ آپس کی رضامندی سے بذریعہ تجارت ہو، اور تم اپنے آپ کو ایک دوسرے کو قتل مت کرو، اللہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں جو فرما دیا گیا کہ تم کوئی شخص بھی کسی دوسرے کا مال چوری، دھوکہ دہی، جوا، سود، کرپشن، لوٹ مار کسی بھی طریقے سے نہیں لے سکتا ہے، حرام ہے کسی کا لینا۔ ہاں اگر رضامندی ہے تو وہ تجارت ہے، تجارتی مال ہے، وہ حلال ہے کہ رضامندی ہے کہ میں آپ کو اتنے پیسے دیتا ہوں، آپ مجھے یہ چیز دے دیں۔ لین دین کرتے ہیں ہم، ساری دنیا سے بڑے بڑے کاروبار ہوتے ہیں، لین دین ہوتے ہیں، لیکن پیسے کی بنیاد پر، کسی سے کوئی دھوکہ نہیں، فراڈ نہیں، کسی کو کوئی لوٹ مار نہیں، بلکہ وہ باقاعدہ ایک لین دین کے تحت ہوتا ہے، تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری بات پھر کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو، لا تقتلوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو تو کون قتل کرتا ہے سوائے جو خودکشی کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو بھی قتل کرنا ایسا ہے جیسے تم نے اپنے آپ کو قتل کیا، اپنے آپ کو مار ڈالا، آپ نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے، تو بھائی کو مارنا اپنے آپ کو مارنا ہے، تو لہذا اسی لیے فرمایا کہ لا تقتلوا انفسکم، اور اس سے دوسرا معنی بھی آ سکتا ہے خودکشی کا بھی، تو لہذا ہر طرح سے یہ ممنوع ہے، حرام ہے کہ خودکشی کر کے آدمی اپنے آپ کو مارے یا اپنے کسی مسلمان بھائی کو مارے، تو وہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جو شخص بھی ظلم و عدوان کے طور پر ایسا کرے گا تو ہم اسے عنقریب آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ آسان بات ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس قسم کا کوئی بھی شخص جو ایسا کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دیں گے۔ آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ اگر تم لوگ ان کبیرہ گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو ہم مٹا دیں گے اور تمہیں عزت و تکریم والا مقام عطا کریں گے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ گناہ دو طرح کے ہیں، کبیرہ گناہ ہیں اور صغیرہ گناہ ہیں۔ تو یہاں پر جو بتایا گیا ہے جو کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ ہر وہ گناہ ہے جس کی سزا آگ ہے، جہنم ہے، یا اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، یا اللہ کی لعنت ہے، یا اللہ کا عذاب ہے، یا اس پہ کوئی حدود ہیں، تو یہ ہیں وہ کبیرہ گناہ جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ تو لہذا فرمایا کہ اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو تو صغیرہ گناہ تو ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ یہ دیکھیے اللہ کی طرف سے کتنی بڑی رخصت، کتنا بڑا انعام کہ اگر کوئی شخص بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے ان کبیرہ گناہوں سے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے صغیرہ گناہ تو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ تو جیسے کہ حدیث میں تو آیا ہے کہ 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، اس میں آپ کے گناہ معاف ہو گئے، جمعے سے لے کے جمعے تک، رمضان سے لے کر رمضان تک، تو یہ سب اعمال صالحہ اپنے درمیان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں بشرطے کہ آدمی کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ حدیث میں بھی یہی فرمایا گیا۔ یہ دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہارے لیے انتظام کر دیا کہ ہر نماز کے بعد دوسری نماز تک جو بھی ہے سب معاف ہو گیا، سب اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا اس کو۔ تو لہذا صغیرہ گناہوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا، بشرطے کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ۔ تو فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عزت و تکریم والا مقام بھی عطا کریں گے بشرطے کہ تم یہ کام کرتے رہو۔ اس کے بعد جو اگلی آیت میں فرمایا کہ آیت نمبر 32 میں کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو برتری دی ہے اس کی تمنا مت کرو،
مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ اس کا مقام ہے. کسی کو اللہ نے پیسے میں دیا ہے, کسی کو برتری مقام میں دیا ہے, مرتبے میں دیا ہے, اور کسی طرح دیا ہے, یہ اللہ کا معاملہ ہے. اب ہم کہیں کہ یہ فلاں وزیر اعظم کیوں بنا, میں بنتا اس کی جگہ. یہ صدر پاکستان کیوں بنا, مجھے بننا چاہیے تھا. نہیں, جس کو اللہ نے مقام دے دیا ٹھیک ہے, وہ بیٹھا اس کو. تمہیں جو مقام اللہ نے دیا ہے تم اس پر بیٹھو, تم اپنا کام کرو. تو لہذا پھر ہمیں کسی کی تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے یہ مقام ملنا چاہیے تھا, دوسرے کو کیوں ملا. اور اس کے بعد فرمایا کہ مردوں کو ان کی کمائی کا حصہ ملتا ہے, عورتوں کو ان کی کمائی کا حصہ ملتا ہے. اللہ سے اس کے فضل مانگا کرو, اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. اسی لیے یہاں سے بتا دیا گیا ہے کہ جیسے کہ عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ لوگ مرد جہاد کرتے ہیں, ہم عورتیں جہاد نہیں کرتی, ہمیں مردوں کے مقابلے میں آدھا حصہ ملتا ہے, کیوں؟ اس وقت بھی یہ ظاہر سوچ آ گئی تو یہ پوچھ لیا. تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کر دیا ہے بس وہی تمہارا کام ہے, اس پہ تمہیں تمنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب مرد ہیں جہاد کریں گے, عورتوں سے کہا کہ نہیں گھر بیٹھو, تمہیں جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں نہیں جانا ہے. اب مرد کہیں کہ نہیں ہمیں بھی گھر میں بیٹھنا ہے, تو وہ غلط ہوگا. اب میراث میں بھی اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا, مردوں کا حصہ یہ, عورتوں کا حصہ یہ. تو لہذا اب یہ کہیں نہیں عورتوں کو کم ملا ہے تو یہ مردوں والا حصہ ہمیں دے, نہیں, جو تمہیں کہہ دیا وہی ملے گا. تو لہذا اس میں کسی قسم کی کوئی بھی حق تلفی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو حق تلفی نہیں کی, ظلم نہیں کیا, زیادتی نہیں کی. تو لہذا فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے, وہ دے گا تمہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, اور ہم نے ہر شخص کے ورثہ بنائے ہیں اس مال کی تقسیم کے لیے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر مر جائیں, جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے انہیں ان کا حصہ دے دو, بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. تو یہ فرما دیا کہ آیت میں بھی کہ یہ ورثہ ہیں اور میراث کے حصے, اس سے حدیث میں آیا کہ ان کے حقداروں کو دے دو, جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. ہم نے خود نہیں کر سکتے کہ میں یہ کہوں کہ نہیں میرے فلاں بیٹے کو یہ دے دو, بیٹی کو یہ دے دو, بیوی کو یہ دے دو, بھائی کو یہ دے دو, ماں کو یہ, باپ کو نہیں, آپ نہیں کر سکتے. تو جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیے ہیں وہی دیے جائیں گے, اور جو بچ جائیں گے وہ ہے عصبہ, سب سے قریبی مرد رشتہ دار کو دے دیا جائے گا. تو وہ فرائض ہیں, اصحاب الفروض کہا جاتا ہے, جو قرآن نے بتائے ہیں, اگلی آیات میں آ رہے ہیں, یہ آ چکے ہیں, پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جی پچھلے بارے میں. وہ اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا کہ وہ تقسیم ہے اور وہ اٹل ہے اللہ کی طرف سے تقسیم, اس کو ہم آگے گھٹا بڑھا نہیں سکتے, بدل نہیں سکتے. اور اس کے بعد جو بچ جائے وہ پھر جو باقی ہوں گے مرد قریبی, سب سے قریب تر, جیسے کہ بیٹے ہیں, بھائی ہیں, ان کو دیا جائے گا, ان میں تقسیم کر دیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے, اس کے مطابق ہی ہوگا, اس کے علاوہ نہیں کیا جا سکتا. تو جی بھائی یہی پوچھ رہے ہیں کہ اگر زندگی میں کوئی دینا چاہے, اپنے بچوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے, تو پہلی بات تو ہے کہ وہ وراثت نہیں ہے, وہ ہبہ ہے, گفٹ, کہ وہ اپنے, تو اس کو اجازت ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کسی کے ساتھ کوئی ترجیحی سلوک نہیں ہوگا, برابر, لڑکے لڑکیوں سب کو برابر دینا ہوگا. ایک کو دے دیں, باقی ظاہر ہے وہ کہیں گے یہ دیکھو باپ نے ہمارے فلاں کو دے دیا, ہمیں دیا ہی نہیں, تو کیا ہوگا, حسد, جلن پیدا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے, اسی لیے فرمایا کہ دینا ہے تو سب کو برابر دو, برابر برابر دیا جائے گا. اور پھر وہ جو اگر کسی کو ضرورت ہے, اگر اس میں کہ کوئی زیادہ بیمار ہے مثال کے طور پر, تعلیمی طور پر اس کے اخراجات زیادہ ہیں, اس کے کوئی مخصوص حالات ہیں, اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دے دے, اس کو بتا دے سب کو کہ یہ میں تمہارے بھائی کو, تمہاری بہن کو اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کے حالات کچھ ایسے ہیں جو تم سب سے علیحدہ ہیں, اس کے مخصوص حالات ہیں, لہذا ان کو وہ دے سکتا ہے, لیکن بتا دو, تاکہ کوئی اس قسم کی بات نہ پیدا ہو کہ ہمارے والد نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس برتری کی بدولت جو اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر دے رکھی ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ مردوں کو جو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے تو یہ اللہ نے دی ہے, یہ مساوات, شانہ بشانہ, قدم بقدم, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. یہ نہیں, جب اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں
کہ مردوں کو ہم نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے، قوام بنایا ہے، بڑا بنایا ہے، تو یہ اسی لیے کہ کسی بھی ادارے میں آپ کوئی بھی ادارہ اٹھا لیجئے دنیا کا، اس میں کہیں سب کو لکھا کہ سب برابر ہوں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے کہ ایک اس کا چیف ایگزیکٹو ہوگا، اس کے کوئی نائب ہوں گے، اس کے کچھ اسسٹنٹ ہوں گے، کوئی اس کے ڈپٹی ہوں گے، تو اس طرح پورا ایک وہاں پر ہیکل بنے گا، ایک پورا سسٹم بنے گا، اس کے مطابق پھر کام چلے گا۔ کہیں کہ نہیں سب برابر ہیں، کوئی صدر نہیں، کوئی رئیس نہیں، کوئی مرؤوس نہیں، کوئی عامل نہیں، کوئی معمول نہیں، سب برابر ہیں، پھر کام کیسے چلے گا؟ کوئی بھی کام نہیں کرے گا۔ تو یہی ہے طریقہ۔ اب گھر میں بھی، اب گھر کا سربراہ جب مرد کو بنا دیا تو اب وہ وہاں پہ کام ٹھیک چلے گا۔ اس کی وجہ بھی بتا دی، کیوں؟ کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کو بعض کو فضیلت دی ہے اللہ نے مرد کو جو ہمت، طاقت اور جو صلاحیتیں دی ہیں وہ اس کی وجہ سے، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے، مہر وہ دیتا ہے، نان نفقہ اس کے ذمے ہے، عورت کے ذمے تو کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد یہ کہے کہ بیوی سے جاؤ تم جا کے محنت مزدوری کرو، جا کے تم ملازمت کرو، میں گھر بیٹھ کر کھاؤں گا، تو اس سے بڑھ کر پھر کمینہ تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جو بیوی کی جو کمائی ہے وہ بیٹھ کے کھا رہا ہے گھر بیٹھ کے۔ یہ تو انتہائی خسیس شخص ہے۔ تو لہذا فرمایا کہ یہ نہیں ہوگا۔ تو مرد کو یہ فوقیت دی، ترجیح دی ان دو وجوہات کی بنا پر۔ عورتوں کی بھی تعریف فرما دی کہ پس نیک عورتیں اللہ سے ڈرنے والی، شوہر کے پیٹھ پیچھے اس کی عزت و مال اللہ کی حفاظت کی بدولت حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ ان عورتوں کی جو خصوصیات بنا دی کہ نیک ہیں، اطاعت گزار ہیں، اور اس کی عزت اور مال کی حفاظت کرنے والی۔ تو یہ اللہ کی نیک بندیاں ہیں، ان کی تعریف فرمائی۔ اب اس کے بعد ایک مسئلے کی طرف نشاندہی فرمائی کہ اگر کوئی ایسی عورت ہو جو نافرمانی ہے، شوہر کی بات نہیں مانتی، نافرمانی کا ڈر ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے 3 سٹیپ بتا دیے۔ ان 3 مراحل کے ذریعے سے تم ان کا علاج کر سکتے ہو۔ تو فرمایا کہ پہلا کیا ہے؟ فَعِدُوهُنَّ، ان کو وعد و نصیحت کرو، ڈراؤ، سمجھاؤ، بتاؤ کہ بھائی ایسا مت کرو۔ گھر میں بات ماننے کی ہوتی ہے، جو ماننے کی ہے مان لو، کچھ نہ کچھ اس طرح کر کے سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے اور یہ اللہ کے احکام کے خلاف ہے۔ تو لہذا جو میں کہہ رہا ہوں، جو اگر وہ واقعی صحیح بات ہے تو اس کو قبول کر لو۔ میں نے غلط بات کہی ہے تو تم کہو کہ یہ غلط ہے، اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف ہے۔ دوسرا، اگر یہ نہیں مانتی تو پھر فرمائیں کہ ان کو ان کے بستروں سے علیحدہ کر دو، اب وہ اپنا بیڈ روم علیحدہ کر دیں۔ یہ ایک نفسیاتی سزا، نفسیاتی طور پر ایک سزا دی گئی ہے کہ وہ جب اس طرح علیحدہ ہو جائے گا تو اس کو پھر احساس ہوگا کہ آج تو اس نے صرف بیڈ روم علیحدہ کیا ہے، کل مجھے گھر سے ہی نکال سکتا ہے، کل میرا گھر ہی بدل جائے، مجھے واپس جانا پڑے اپنے میکے میں۔ تو یہ پھر اس کو سوچنے سمجھنے کی کچھ نہ کچھ وہ صلاحیت پیدا ہوگی اگر وہ عقل مند ہے، سمجھتی ہے بات کو۔ یہ بھی نہیں چل رہا، تیسرا مرحلہ آتا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، مارو، مارنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہڈی پسلی ایک کر دو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو وہ منع کیا ہے اس کے بارے میں کہ یہ نہیں کر سکتے، اس میں تمہیں نہیں ہے۔ تو لہذا وہاں پر زیادہ یہ ہو سکتا ہے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ عورتیں تمہارے پاس ایک قیدی کے مانند ہیں، ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ تمہاری عزت سے کسی کو نہ کھیلنے دیں۔ اگر ایسا کریں تو انہیں مارو، لیکن مار ایسی نہ ہو جس سے زخم آ جائے۔ چہرے پہ مارنے سے بھی منع کیا، ایسی کوئی ہڈی پسلی توڑنے کی بات بھی نہیں کی، صرف یہ ہے کہ ایک روب ہے، ایک ڈر ہے، خوف ہے عورت کے دل میں کہ یہ مار بھی سکتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے فرمائی گئی، اور اس کے بعد جو ہے فرما دیا گیا کہ اگر یہ نہیں، اس کے بعد تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر تم وہ بات مان لیتی ہیں، بات طے ہو جاتی ہے، پھر کوئی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی آیت میں جو مزید فرما دیا، آیت نمبر 35 میں، کہ اگر تمہیں پھر میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا ڈر ہو کہ معاملہ اور خراب نہ ہو جائے، کہ بات بگڑتی جا رہی ہے اور خراب نہ ہو جائے، طلاق کی نوبت نہ آ جائے، تو پھر کیا کرو؟ تو دونوں میں سے ایک شخص جو ہے، دونوں کے رشتہ داروں میں سے وہ ان کی طرف سے نمائندہ بن کے آ جائے، ایک لڑکی والوں کی طرف سے، ایک لڑکے والوں کی طرف سے۔ اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں، واقعی اصلاح چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اتفاق پیدا کر دے گا۔ اگر وہی اس میں اتفاق نہیں چاہتے تو پھر کیسے ہوگا؟ تو لہذا یہ دونوں حکم ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں، تو یہ دونوں بیٹھ کے سنیں گے
کہ تمہارا موقف کیا ہے، تمہارا موقف کیا ہے، تم کیا چاہتی ہو، تم کیا چاہتے ہو، دونوں کی بات سنیں گے اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیے 4 طریقے بتا دیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ نہیں، پہلے ہی دفعہ پہلے فوراً فائر کر دو، نکال دو، 3 طلاقیں مار دو، ختم، چھٹی، جاؤ گھر، دفع ہو جاؤ، پھر بھاگے پھرتے ہیں کہ کہیں سے فتویٰ لاؤ۔ تو یہی چیز جو ہے قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ جب قرآن کو نہیں دیکھا آپ نے، قرآن کو نہیں پڑھا، اس کو صرف تبرک کے طور پہ رکھا ہوا ہے، تو اسی لیے سب مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے کوئی دن نہیں جاتا کہ ایسا کوئی مسئلہ پیش نہ آتا ہو، ایسی کوئی لوگ پوچھنے والے نہ آتے ہوں جو کہ یہ اب کیا کریں، طلاق دے دی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مسائل۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کے حکم کو نہیں دیکھا کہ قرآن نے ہمیں کیا کہا ہے۔ اگر ہم قرآن کے حکم پر چلیں گے مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوگا، اس لیے کہ اس میں تو برکت ہے اگر آپ اس پہ چلیں گے۔ لیکن آپ شیطان کے اس پر چلتے ہیں، شیطان تو بڑا خوش ہوتا ہے جب دیکھتا ہے کہ دونوں میاں بیوی بڑے محبت کرنے والے تھے، وہ آتا ہے درار ڈالنے کے لیے، فوراً توڑنے کے لیے کوشش کرے گا اور کہے گا کہ طلاق دو، چھٹی کرو، جاؤ بھیج جاؤ اس کو۔ اب لڑائی جھگڑا، فساد، مقدمے، عدالت، وکیل، یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہی مصیبت ہے کہ ہم جب قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان مصیبتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ بڑا علم والا، بڑی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں کہ جو آیت نمبر 36 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب یہ احکام دیے ہیں مومن بندوں کو کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی، اور پہلو سے لگے ہوئے دوست اور مسافر، غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ تمام کیٹیگریز بتا دی۔ بے شک اللہ اکڑنے والے اور بڑا بننے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ اس آیت میں بھی کہ پہلی چیز اللہ کا حق، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کا حق سب سے پہلے ہے اور اس کو شرک نہیں کرنا۔ اس کی نمبر 2 پھر والدین کا حق کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، پھر رشتہ دار آ جاتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ، پھر یتیم ہے، مسکین ہے، اور پڑوسی بھی 3 پڑوسی بتا دی۔ ایک تو وہ ہے جو رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، دوہرا اس کا حق ہے، دوہرا اس سے رشتہ ہے کہ وہ رشتہ دار بھی ہے میرا اور میرا پڑوسی بھی ہے، تو لہذا دوہرا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، اور مسلمان بھی ہے تو 3 اس کے ساتھ ہو گئے، 3 رشتے ہو گئے اس کے ساتھ۔ اور دوسرا جو فرمایا کہ والجار الجنب، اجنبی پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، اس کے ساتھ ہے کہ مسلمان ہے اور پڑوسی ہے، دوہرا اس کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے۔ اور تیسرا وہ ہے کہ والصاحب بالجنب، وہ کون ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جو کام میں، آپ کے جاب میں آپ کے جو کولیگ ہیں، ساتھی ہیں، دوست، وہ ہیں آپ کے ساتھی، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے کہ آپ سارا دن ان کے ساتھ رہتے ہیں، ایک انسیت ہوتی ہے، ایک ان کے ساتھ پروفیشنل ایک وہ تعلق ہے، ایک اس کے ساتھ ساتھ یہ تعلق ہے کہ انسانی تعلق، مسلمان ہونے سے تعلق، یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو اس کا بھی خیال رکھا گیا۔ اور پھر مسافر، غلام اور لونڈیوں کے ساتھ بھی یہ سلوک کرنے ہیں، اور فرمایا کہ جو اکڑتا ہے اس معاملے میں، بڑا بننے کی پسند کرتا ہے کہ نہیں مجھے کیا ہے کہ میں جا کے اس سے کہوں، میرا کیا تعلق، نہیں تمہارا تعلق ہے، تم نے اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ، اپنے سارے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ کون ہیں جو اس قسم کے اکڑتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جو بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے جو انہیں فضل دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ اچھے سلوک کرنے کے بجائے بخل والا سلوک وہ انہوں نے کر رکھا ہے، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ اس میں اگر نہیں کر سکتے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تو کم از کم اچھی بات تو کہہ سکتے ہو نا، ملاقات تو کر سکتے ہو، سلام دعا تو ہو سکتی ہے۔ اور پھر انہی کے بارے میں جو اگلی آیت میں جو فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، صرف دکھاوے کے لیے، کہ لوگوں میں، اخباروں میں آئے، ٹی وی چینلز پہ آئے، سب جگہ آئے کہ دیکھو یہ میں نے خرچ کیا ہے، میں نے کتنا بڑا یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، میں نے کتنے دسترخوان لگا دیے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو فرمایا جس کا ساتھی شیطان ہو تو بڑا برا ساتھی ہے۔ تو یہ ہے وہ منافقین کی یہ علامت ہے
کہ وہ دکھا دکھا کر خرچ کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے، کتنے لوگ میری تعریفیں کریں گے، میری قصیدے پڑھیں گے، میری تصویریں چھپیں گی، لوگ مجھے کل ووٹ بھی دیں گے، اس کے لیے سارا خرچ کرنا ہے۔ تو لہذا اللہ کے لیے تو نہ ہوا۔ جو بھی کرتا ہے، جو بھی اس طرح کرتا ہے کہ صرف اس خیال سے کہ آج ہم کریں گے تو کل ہم ووٹ لے لیں گے، کل ہم الیکشن میں کامیاب ہو جائیں گے، کہ ہم تو کتنے سخی ہیں، کتنے حاتم طائی کی اولاد میں سے ہیں، تو فرمایا کہ نہیں، یہ تو شیطان کے ساتھی ہیں۔ فرمایا کہ ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے، اللہ نے جو انہیں روزی دے رکھی اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے، اللہ انہیں اچھی طرح جاننے والا ہے، تو یہ اگر تھوڑا سا بھی خرچ کر دیں تو کتنا فائدہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کی حال بھی جانتا ہے، اور اسی لیے پھر فرمایا جو سزا ملے گی تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے ظلم کیا ہے، بے شک اللہ ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہے۔ اگر کوئی نیکی ہوتی ہے تو اسے کئی گنا بڑھاتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا معاملہ کہ وہ تو ظلم کرتا ہی نہیں ہے، جو جس نے جتنا کیا ہے ذرہ برابر بھی ہے، وہ سب اس کا حساب کتاب ہوگا اور اسی کے مطابق ہی اس کو جزا یا سزا ملے گی۔ فرمایا کہ پس کیسا ہوگا وہ منظر جب ہمارے ایک امت میں سے گواہ لائیں گے اور آپ کو ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی گواہ بنایا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہ بنا دیا، جیسے کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا کہ تم مجھے قرآن سناؤ، قرآن مجھے سناؤ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیسے سناؤں، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں سناؤں آپ کو؟ یعنی یہ پتہ نہیں کیسا ہوگا میرا پڑھنا، یہ تو آپ پر اترا ہے، جبریل علیہ السلام آپ پر لائے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں دوسروں سے سننا بھی پسند کرتا ہوں، مجھے سناؤ تو انہوں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی۔ اس آیت پر جب پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو آپ نے کہا کہ حسبک، بس کافی ہے، اور دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اتنا بڑا مقام، تو ظاہر ہے کہ اس پہ ایک تواضع تھی، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ میں، آپ نے یہی کہا کہ میں جب تک میں ان کے اندر تھا میں گواہ رہا، تو اسی لیے میں بھی گواہی دوں گا کہ جب تک میں ان کے ساتھ ہوں اس چیز کی گواہی دوں گا ضرور۔ تو اس چیز کی طرف فرما دیا گیا کہ یہ گواہی ہوگی، اس امت کی بھی گواہی ہوگی کہ یہ گواہی دیں گے تمام انبیاء کرام کی قوموں کے بارے میں، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے۔ تو وہ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے، اب اگر ہم نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ قرآن نے جو ہمیں بتایا تھا وہ حق ہے، سچ ہے، وہ ہوا ہے، ویسے حقیقت ہے۔ تو جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا، حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ہوا، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت ابراہیم، اسماعیل، حضرت موسیٰ، جو سب جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کے قصے موجود ہیں، تو ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر ہم گواہی دیں گے۔ جب اگر وہ پوچھیں گے تو ہم گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے، اللہ تو نے بتایا تھا، ہم اس کے مطابق یہ فیصلہ، یہ گواہی دے رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس دن کفر کرنے والے اور رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے کاش انہیں دفن کر کے زمین کو برابر کر دیا جاتا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپائیں گے نہیں، بالکل وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہمیں دوبارہ لوٹایا جائے، زمین برابر ہو جائے، بس ختم ہو جائے، کوئی دوبارہ اٹھنے کی بات ہی نہ ہو۔ اس کے بعد احکام دیے ہیں۔ احکام کے بارے میں یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ، یہاں تک کہ تم نماز میں جو کہتے ہو اسے سمجھنے لگو، اور نہ حالت جنابت میں نماز پڑھو یہاں تک کہ غسل کر لو، سوائے ان کے جو مسجد سے گزرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آیا ہے یا اپنی بیویوں سے تعلق قائم کیا ہے اور پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اور وہ اس طرح کہ اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کئی احکام دے دیے اسی ایک آیت میں، آیت نمبر 43 میں۔ تو اسی لیے جب کہ یہ اس کے شان نزول میں بھی یہی فرمایا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب حرام ہونے سے پہلے مہاجرین و انصار کی دعوت کی، انہوں نے کھانا کھایا، پھر شراب پی جیسے کہ ان کی موجود تھی، گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ جب نماز کا وقت آیا تو عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھائی، اور نشے کی حالت میں وہ لا نافیہ جو ہے وہ حذف کر دیا،
اس سے آیت کا معنی بالکل بدل گیا. اسے لا ینہاکم اللہ ینہاکم پڑھیں گے تو وہ معنی بالکل بدل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ دیکھو نماز سے پہلے ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، تو نماز کی حالت میں تم یہ نشہ چھوڑ، نماز پڑھنی ہے تو نہیں، پھر تم یہ شراب پی کر نماز نہیں پڑھو گے، اور پھر منع کر دیا. تو یہ ممانعت آئی صرف نماز کی حد تک. اس کے بعد پھر سورہ مائدہ میں وہ آیت آئیں، آیت نمبر 90 اور 91، کہ جس میں حتمی طور پر بالکل حرام قرار دے دیا کہ اب کوئی شراب نہیں پیے گا، حرام بالکل. ایک تو یہ معاملہ ہو گیا. اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جس میں فرمایا کہ حتی تعلموا ما تقولون، تاکہ تم جان لو کہ تم پڑھ کیا رہے، جو کہتے ہو اسے سمجھنے لگو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز صرف وہ ایک اٹھک بیٹھک نہیں ہے، نماز ایک سمجھ بوجھ کی ایک عبادت ہے، کہ ہمیں پتہ ہو ہم کیا بول رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا مخاطب ہو رہے ہیں. اسی لیے کہ وہ شخص جو شرابی ہے، نشے کی حالت میں ہے، بے ہوشی کی حالت میں ہے، ہوش ہے نہیں اس کو، تو وہ کہیں دعا کرنے کے بجائے خود بد دعا کر دے اپنے آپ کو، کہیں وہ اچھی بات کہنے کے بجائے گالی دے دے، تو پھر کیا نماز ہوئی اس کی؟ تو لہذا پھر نماز وہی ہے جو سوچ سمجھ کے اور پوری طرح غور و فکر کے ساتھ ادا کی جائے. دوسری بات جو فرما دی گئی ہے کہ اسی طرح حالت جنابت میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ غسل نہ کر لے، آدمی پاک نہ ہو جائے، سوائے یہ کہ اگر کوئی مسجد سے گزرنا چاہتا ہے، جیسے اس وقت تھے مسجد نبی میں سے لوگوں کے راستے بنے ہوئے تھے اور گھروں کے دروازے کھول رکھے تھے مسجد کے اندر، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی گزرنا چاہتا ہو وہاں سے، تو صرف گزرنے کی حد تک اجازت دی ہے، بیٹھنا نہیں ہے، نماز نہیں پڑھنی ہے، وہاں پہ وقت نہیں گزارنا ہے، صرف نکلنا ہے تو نکل جاؤ بس. اسی لیے پھر غسل کرو. اور پھر اگر بیمار ہیں، سفر کی حالت ہے، قضاء حاجت کی ہے، اور یعنی یا تو وضو کی ضرورت ہو یا غسل کی ضرورت ہو، لیکن پانی نہیں مل رہا، پانی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ آپ وضو بھی نہیں کر سکتے، غسل بھی نہیں کر سکتے، پھر کیا کریں ہم؟ اور یا اسی طرح کہ پانی ہے صرف پینے کا پانی ہے، نہانے کے لیے نہیں ہے، تو اب کیا کریں پھر؟ تو کہا تیمم کر لو. اس کا حل آ گیا کہ تیمم کر کے تم یہ نماز پڑھ لو اس کو. تو چاہے وضو کی وجہ سے تیمم کرنا پڑے کہ پانی نہیں ہے، یا غسل کی وجہ سے پانی نہیں ہے، تو دونوں حالتوں میں تیمم کیا جا سکتا ہے. اور تیمم کبھی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس طرح کہ اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، کہ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں کوئی غبار ہے، مٹی ہے، وہاں پہ ہاتھ مارا، اپنے چہرے پہ مل لیا، اپنے ہاتھوں پہ، اور کچھ نہیں کرنا، نہ کوہنیوں تک ہے، نہ سر پہ ہے، نہ پاؤں میں ہے، نہ کہیں اور، صرف یہی ہے کہ چہرہ اور ہاتھ، جو قرآن نے کہا، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ تم نے کر لینا. تو لہذا پھر ہمارے لیے کتنی آسانی فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر پانی نہیں ہے تو یہ تیمم کے ذریعے سے آپ وضو اپنے پاکیزگی حاصل کر لیں، نماز پڑھ لیں، جو بھی کام کرنے سب کر لیں، آپ کو وہ سب صحیح ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ دہرانا پڑے آپ کو کہ جب پانی مل جائے تو پھر آپ غسل کریں اور پھر دہرائیں اس کو، نہیں، تو ہو گئی، آپ نے پاکیزگی حاصل کر لی. اب جب پانی آ جائے تو ٹھیک ہے، آپ نہانا چاہیں نہا لیجیے. فرمایا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں اللہ کی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم مسلمان بھی راہ راست سے بھٹک جاؤ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو فرمایا کہ جو لوگ جن کو اہل کتاب، کہ ان کو کتاب دی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی گئی، لیکن وہ یہ چاہتے یہی ہے کہ تم لوگ بھی ان کے ساتھ آ جاؤ، تم بھی اسی کفر میں، ارتداد میں، اس میں تم بھی شامل ہو جاؤ اور تم بھی راہ راست سے بھٹک جاؤ. اور اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جانتا ہے، اللہ بے حیثیت دوست کافی ہے، اللہ بے حیثیت مددگار کافی ہے. تو تم سمجھو کہ تمہارا دوست کون ہے، مددگار کون ہے، وہ اللہ ہے، وہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے. پھر یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ من الذین ہادوا، کہ بعض یہود کلمات کو ان کی جگہوں سے ہٹا کر ان میں تحریف پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا لیکن ہم نے نافرمانی کی، ہم مانیں گے نہیں. اور کہتے ہیں کہ تم سنو تمہیں نہ سنایا جائے، یعنی تم بہرے ہو جاؤ، ہماری رعایت کرو زبان موڑ کر اور دین میں عیب نکالنے کے لیے. اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی اور سنیے اور ہمیں مہلت دیجیے، تو یہ زیادہ بہتر تھا، یہ اور اچھی بات تھی، مناسب بات تھی. لیکن یہ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے.
وہ سیدھی بات ہے کہ سمعنا وعصینا، سن لیا مانیں گے نہیں، ہم نہیں مانتے. دوسری بات واسمع غیر مسمع، سنو لیکن وہ سننا جو کہ سنا ہی نہیں، بہرے ہیں جیسے. راعنا، اور اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کے کہنے راعینا، ہمارا چرواہا. ہر چیز کو بدلنا، ہر چیز کو خراب کرنا، یہ ہے ان کا کام. وطعنا فی الدین، دین میں اس قسم کی عیب نکالنے کے لیے. تو فرمایا کہ اگر یہ واقعی سچے تھے، پکے تھے، اللہ والے تھے، اللہ کے دین کو سمجھتے تھے، اللہ کے رسول کی بات مانتے، تو کہتے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم مانیں گے. اور پھر راعنا نہ کہتے، انظرنا کہتے تو یہ اچھا تھا. لیکن اسی لیے کہ ان کی کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی، اور پھر ان کے ایمان بھی بہت کم ہے، ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو انہی کو مخاطب کر کے فرمایا اگلی آیت میں، آیت نمبر 47 میں، کہ اے وہ لوگوں جنہیں اللہ کی کتاب دی گئی ہے، ہم نے جو قرآن اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ. ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ، یہ دیکھو اللہ کی کتاب پڑھو، اس کو، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے فائدہ ہے. مصدقا لما معکم من قبل، تمہارے پاس جو تورات ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، تو تمہارے بھلے کی بات کر رہی ہے، تمہارے خلاف تو کچھ نہیں کہا جا رہا. تو تورات کی تصدیق کر لو، یہاں سے چیک کر لو تورات کو، اس سے پہلے کہ ہم بہت سے چہروں کو بگاڑ دیں، بگاڑ کر انہیں پیٹھ کی طرف پھیر دیں، یا ہم ان پر لعنت بھیج دیں، جیسے کہ ہفتے کے دن والوں پر لعنت بھیج دی تھی. اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ تمہارے لیے ایک وارننگ دی جا رہی ہے کہ نہیں مانو گے تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جیسے کہ ان کا ہوا تھا ہفتے کے دن شکار کرنے والوں کا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، ان کے چہرے بگاڑ دیے تھے، جسم بگاڑ دیے. تو تمہیں بھی بگاڑا جا سکتا ہے کہ تمہاری جو گردنیں ہیں، چہرے جو ہیں وہ تمہاری گدی میں لگا دیے جائیں. پھر کیا کر لو گے تم؟ فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، کہ چہرے موڑ کے پیچھے چلے جائیں. یہ ان کے لیے وہ سزا بتائی ہے. یا لعنت ہو تم پر، جیسے کہ اصحاب السبت پہ ہوئی تھی، ہفتے والوں پر لعنت ہوئی تھی. فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے. اتنا بڑا گناہ ہے یہ شرک، اللہ کے ساتھ شریک کرنا کسی بھی چیز میں، کسی بھی بات میں، کہ یہ جیسے اللہ کرتا ہے ویسے یہ بھی ہو جائے، یہ بھی کرتا ہے. یہ شرک ہے، شرک اکبر، جو انسان کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے. کہ اللہ رزق دیتا ہے، یہ فلاں بھی رزق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، یہ فلاں بھی اولاد دیتا ہے. اس کے پاس جا کے رگڑ رہے ہیں، ہم ماتھا رگڑ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں اس سے، قبر والے سے کہ تو دے دے. یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے، اس لیے کہ اللہ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی ہے کہ زمین و آسمان اس پر ہل جاتے ہیں، جیسے سورہ مریم میں بتایا گیا. اور اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو وہ معاف ہو جائے گا. بس یہ فرق ہے صرف کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا کبیرہ میں اکبر الکبائر ہے کہ یہ جب تک کہ توبہ نہیں کرے گا معاف نہیں ہوگا. توبہ کے بغیر مر گیا تو مغفرت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف کیا دیا. اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، سب معاف ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے، تو اگر اس کو معاف کر دے گا ٹھیک ہے، اس کا معاملہ ہے. فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، کہ جس نے بھی شرک کیا، اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، ایک بہت بڑے گناہ کا افتراء کرتا ہے، افتراء پردازی کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اگلی آیت میں کہ کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں، اپنے آپ کی اپنی پاکیزہ، ہم بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، اللہ والے ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے، یہود و نصارہ کے علاوہ اور کوئی جائے گا ہی نہیں، یہ مسلمان نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے سر. تو یہ اپنے آپ کو پاکیزہ کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ نہیں، ایسا مت کرو. اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بناتا ہے، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، جس کو چاہے وہ پاکیزہ کر دے، جس کو چاہے وہ پاک کر دے، جس کو جنت میں بھیج دے. تو تمہارا کام نہیں ہے، اور ان پر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا. جو ان کے اعمال ہیں اس کے مطابق ہی ہوگا. اور آپ دیکھیے کس طرح وہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں، اور صریح گناہ کے طور پر یہی کافی ہے کہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں، بہتان تراشی کر رہے ہیں. تو کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب الہی کا ایک حصہ دیا گیا؟ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا تھا ان کو، نصیبا من الکتاب، پورا ان کو علم بھی نہیں دیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ کیا کرتے ہیں؟
یؤمنون بالجبت والطاغوت، بتوں اور شیطانوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی باتیں جا کے مانتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہیں، یہ زیادہ اچھے لوگ ہیں۔ تو ان کی دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا اہل کتاب کی کہ یہ لوگ، ایک تو یہ ہے کہ جبت، اور جبت سے مراد کیا ہے کہ یہی کاہن ہے، جادوگر ہے، نجومی ہے، جادو اور جس قسم کی الٹی سیدھی چیزیں ہیں جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہیں، وہ جبت ہے۔ اور طاغوت، اس سے مراد وہ کاہن، وہ شیطان، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے علاوہ وہ جو چیزیں کرتے ہیں اس کو مانتے ہیں، وہ سب طاغوت ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جاتے ہیں طاغوتوں کے پاس، کاہنوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، نجومیوں کے پاس، ان کے پاس جا کے ان کی باتیں سنتے ہیں اور جو یہ بات کہتے ہیں اس کو مانتے ہیں۔ تو یہ ان کا معاملہ ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اور کافروں سے کہتے ہیں ان سے تعلق قائم کرنے کے بجائے اور ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے کہ دیکھو تم تو بڑے اچھے لوگ ہو، یہ مسلمان تو ایویں ہی ہیں، بس باتیں بناتے ہیں، تم لوگ کتنے اچھے لوگ ہو۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیکھو، یہ ان کو کہہ رہے ہیں، جا کر کافروں سے کہہ رہے ہیں، مشرکین سے کہہ رہے ہیں۔ تو کیا معاملہ ہے ان کا؟ تو فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، جس پر اللہ لعنت بھیج دے آپ اس کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ تو یہ کیوں سارے یہ کام کرتے ہیں؟ کیا انہیں بادشاہت کا حصہ مل گیا ہے؟ حکمران بن گئے، حاکم بن گئے، تو کچھ مل گیا ہے؟ پھر تو یہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے نقطے کے برابر بھی نہیں دیں گے کہ کھجور کی گٹھلی دیکھیں، نکالیں، اس میں جو ایک لکیر سی ہوتی ہے وہ اس کے برابر بھی یہ نہیں دیں گے۔ اتنے یہ بخیل ہیں، کنجوس ہیں یہ لوگ، یہ اہل کتاب یہودی۔ اور فرمائے کہ یا اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو جو دیا اس پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں دے دی یہ امامت، قیادت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، قرآن جیسی کتاب، اس پر یہ حسد کرتے ہیں۔ اس سے پہلے فرمایا کہ ہم نے تو آل ابراہیم کو بھی کتاب و حکمت دی تھی، انہیں ایک بڑی سلطنت بھی دی تھی، جن کو تم مانتے ہو وہ ہم نے ان کو دی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، تو ان میں سے بعض لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے اور بعض نے اس کا انکار کر دیا، انہی یہودیوں میں سے۔ تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ان کے لیے کافی ہے، اس میں ان کو جھونک دیا جائے گا۔ تو ان کا کیا حشر ہوگا وہاں پر، اس کے بارے میں فرما دیا کہ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم انہیں آگ کا مزہ چکھائیں گے، جب بھی ان کے چمڑے پک جائیں گے، یہ کھال پک جائے گی، جب پک جاتی ہے تو پھر اس قابل نہیں رہے گی کہ اس کو تکلیف ہو، وہ تو جم گئی، یا وہ پک کے بالکل ہی وہ ایک لکڑی بن گئی۔ تو فرمائے ہم چمڑوں کو بدل دیں گے، نئی کھال، اوور ہال کر کے نئی کھال دے دیں گے، اب مزہ چکھو اب عذاب کا۔ بے شک اللہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئے، انہیں عمل صالح کیا، انہیں عنقریب ہم ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں وہاں پاکیزہ بیویاں ملیں گی، ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کر دیں گے، بہترین گھنا سایہ۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے نیچے ایک گھڑ سوار 100 سال تک چلے گا، اس کی مسافت طے نہیں کر پائے گا۔ تو ایسا گھنا درخت اور ایسے سایہ اور یہ نعمتیں، یہ ہے اللہ کے ان بندوں کے لیے جو اللہ کے واقعی نیک عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، آیت نمبر 58 میں، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا دو۔ پہلی بات تو یہ فرمایا، اور اس میں یہی ہے کہ جیسے کہ فتح مکہ کے موقع پر تو آپ نے خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تو عثمان ابن ابی طلحہ وہ تھے، اس وقت سے چلے آ رہے تھے کہ جو کہ متولی تھے خانہ کعبہ، ان کے پاس چابی تھی، تو آپ نے ان سے چابی لی، دروازہ کھولا تو یہ آیت نازل ہو گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم لینا نہیں ان سے، ان کو واپس دے دو۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو جس کا حق ہے اسی کو دیا جائے گا۔ تو لہذا پھر آپ نے ان کو دے دی اور کہا کہ تم سے اب کوئی بھی لے گا تو وہ ظالم ہوگا، کوئی ظالم ہی تم سے لے گا اور کوئی نہیں لے گا۔ تو آج تک تو وہ یہ چابی اسی خاندان کے پاس ہے، اس لیے کہ کوئی ظالم نہیں کہلوانا چاہتا۔ تو رسول اللہ کی بات سچی ہو جائے گی کہ یہ ظالم ہے، اس نے چابی چھین لی ان سے، تو لہذا یہ اسی خاندان کے پاس ہے اب تک۔ آج وہی آتے ہیں، بادشاہ ہو یا کوئی اور بھی ہو، جو بھی ہو، تو وہ آ کر کھولتے ہیں خانہ کعبہ کا دروازہ
اور پھر وہ لوگ اندر جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، انصاف عدل یہ لازمی ہے۔ بے شک اللہ تمہیں اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور اس کے بعد جو فرمائیں کہ اگلی آیت نمبر 59 میں کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہ اطاعت دو کی پہلے فرمائی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو حاکم ہیں حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو۔ لیکن یہ دیکھ لیجیے آپ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ تو اطیعوا کا لفظ آیا ہے، لیکن اولی الامر کے ساتھ نہیں آیا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس لیے کہ اللہ کی اطاعت مطلقاً ہے، کوئی مشروط نہیں ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے ماننا پڑے گا۔ اللہ کے رسول کی اطاعت مطلقاً ہے، غیر مشروط ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ میری شرط اس میں ہے، نہیں، ماننا پڑے گا جو کہا ہے۔ لیکن اولی الامر کی اطاعت مشروط ہے، اس کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں آیا، اسی لیے کہ وہ مشروط ہے، مقید ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے فریم میں رہتے ہوئے کریں گے، دائرے میں رہ کر کریں گے تو مانیں گے ہم۔ اگر وہ اس کے علاوہ کریں گے پھر ہم نہیں مانتے، پھر ہم پر اطاعت فرض نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اسی دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے وہ کرنا ہوگا ان کو، دائرہ کار میں، کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہمیں کوئی حکم دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم مانیں گے اس کو۔ اور اگر کوئی جھگڑا ہو جائے پھر کیا کریں؟ اختلاف پیدا ہو گیا تو فرمائیں کہ پھر تم یوں کرو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ تو سپریم اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول ہیں صرف، اور کوئی نہیں ہے۔ تو جو بھی اختلاف ہو، تنازع ہو، مشکل ہو، اللہ کے پاس جاؤ، قرآن میں دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تلاش کرو، وہاں جو اس کا حل مل جائے بس کافی ہے، اور کہیں نہیں جانا ہم۔ تو اسی لیے فرمائیں کہ اگر تم اللہ اور کے یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، واقعی ایمان رکھتے ہو، تو یہ ہے معاملہ، یہ ہے اللہ کی طرف سے تمہیں دے دیا گیا ہے، یہ اتھارٹی دے دی گئی ہے، سپریم اتھارٹی یہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اتھارٹی ہو نہیں سکتی ہے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اسی میں بھلائی ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی یہ بہترین بات ہے۔ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو کامیاب رہو گے۔ اگلی آیت میں جو فرمایا گیا، آیت نمبر 60 میں، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آپ پر اتاری گئی اور آپ سے پہلی اتاری گئی کتابوں پر ایمان لے آئے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ چاہتے یہ ہیں کہ غیر اللہ سے فیصلہ کرنا، حالانکہ انہیں اس کے انکار کرنے کا حکم دیا گیا، اور شیطان انہیں راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ تو یہ ہے منافقین کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تو ایمان لے آئے، قرآن پہ بھی ایمان ہے، تورات پہ بھی ایمان ہے، لیکن ہم فیصلہ آپ سے نہیں کروائیں گے، فیصلہ کسی اور سے کروائیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تمہیں تو طاغوت کا انکار کرنا ہے، کسی اور کے پاس جاؤ گے وہی تو طاغوت ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جانا یہی طاغوت ہے۔ کہ ہم کہیں کہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کا قانون تو اس قابل نہیں ہے آج کل کی 21ویں صدی میں، اس میں برٹش لا ہونا چاہیے، فرینچ لا ہونا چاہیے، اور امریکن لا ہے، رشین لا ہے، وہ لے آئیں، سب ان کا ایک ملغوبہ بنائیں اور پھر وہ ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں، وہ ہے۔ تو یہی تو طاغوت ہے، یہی وہ طواغیت ہیں کہ ہم نے جو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر ہم ان میں پڑ گئے، ان کے پیچھے پڑ گئے کہ جو برٹش لا آج تک چلا آ رہا ہے ہم اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کا تو تمہیں کفر کرنے کو کہا تھا، انکار کرنے کو کہا تھا، اور شیطان ہی ہے جو تمہیں بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب اور رسول کے پاس آؤ، تو آپ منافقین کو دیکھتے ہیں یہ آپ سے اعراض کرتے ہیں، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، یہ اپنا وہ چاہتے ہیں کہ نہیں جو ہماری مرضی ہے ہم ادھر لے جائیں گے، ہم نہیں مانتے۔ پھر یہ کیسی بات ہے کہ جب انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے تو صرف بھلائی اور آپس میں ملانے کی نیت کی تھی، ہم تو صرف یہ چاہتے تھے، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو یہ ہے منافقین کا معاملہ، کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، جھگڑا ہو گیا تو پھر آپ سے کہیں گے کہ نہیں ہم آپ کے بڑے مخلص ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ جو کہیں گے ہم کریں گے، یہ ہے وہ ہے، ہمارا مقصد تو صرف صلح کرانا تھا دو میں، اس لیے ہم نے یہ باتیں کہی تھی، ورنہ ہم تو یہ نہیں چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کی بات اللہ جانتا ہے، آپ ان سے اعراض کیجئے، انہیں نصیحت کیجئے، انہیں ان کے بارے میں کوئی مؤثر بات کہہ دیجئے، بس
یہ لوگ تو نہیں چاہتے، لیکن آپ اپنا فرض ادا کریں. اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کی اجازت سے اس کی اطاعت کی جائے. ہر نبی آتا، ہر رسول اطاعت کے لیے آیا ہے. اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، جو آپ کے پاس آتے، آپ سے اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور رسول ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان پاتے. تو انہی منافقین کا معاملہ کہ ہر معاملے میں اپنے کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، ان یہودیوں کے پاس جاتے ہیں. اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کروا دیتے، ان کے لیے مغفرت طلب کر دیتے اور آپ معاف کر دیتے، تو پھر دیکھو کتنا معاملہ آسان ہو جاتا. تواب الرحیمہ، توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 65 میں جو فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون، بس آپ کے رب کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے. ایمان کی نفی ہے بالکل. جب تک آپ کو اپنے اختلافی امور میں اپنا فیصل نہ مان لیں، اپنا جج نہ مان لیں، اپنا حاکم نہ مان لیں، اس وقت تک مومن نہیں ہے. پھر آپ کے فیصلے کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تکلیف محسوس نہ کریں، کوئی کسک محسوس نہ کریں، ذرہ برابر بھی کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور پورے طور پر سر تسلیم خم کر. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے جھک جانا، کہ اس کو ماننا ہوگا. کہ کہیں ہم نہیں مانتے، نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ اسی لیے فرمایا کہ وہ مومن ہی نہیں ہے. لا یؤمنون جو صاف کہہ دیا ہے کہ وہ ایمان والا کیسے ہو گیا. جیسے کہ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، تو یہودی نے کہا چلو محمد کے پاس چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. منافق نے نہیں کہا کہ کعب بن اشرف کے پاس چلیں، یہودی کے پاس، جو دشمن تھا. تو حضرت عمر کو جب پتہ چلا اچھا یہ بات ہے، فوراً تلوار سے فیصلہ کر دیا، منافق کی گردن اڑا دی. اچھا تو رسول اللہ کے بجائے ادھر جا رہا ہے، تو اس قابل نہیں ہے زندہ بھی رہ سکتا. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جب وہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگا. اور اسی طرح ایک اور جو روایت آتی ہے اسی آیت کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پھپھیزاد بھائی تھے حضرت زبیر، ان کا ایک انصاری سے اختلاف ہو گیا پانی کا بار، کہ وہ اپنے کھیتوں کو پانی دے رہے تھے. تو آپ نے کہا ان سے کہ جب تمہاری زمین سیراب ہو جائے تو کھول دینا، پھر اپنے پڑوسی کو دے دینا، پانی وہاں پہ ہو جائے. تو انصاری نے کیا کہہ دیا، اس نے کہا اچھا اسی لیے کہ آپ کا پھپھیزاد ہے، اتنی بڑی بات کی. تو آپ کے چہرے کا تو رنگ بدل گیا. میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ بھائی پانی اپنے بھر لو، دے دینا پھر اپنے بھائی کو. اور یہ کہہ رہا ہے کہ پھپھیزاد ہے اس لیے آپ نے اس کی حمایت کی ہے. تو آپ نے کہا کہ اے زبیر، زمین کو سیراب کرو، پانی کو روک رکھو، یہاں تک کہ پانی تمہاری زمین پوری دیوار، زمین کی دیواریں یا اس کی جو منڈیریں ہیں اس وقت تک آ جائے، اس کے بعد پھر پڑوسی کو دے دینا. کہ پہلے میں نے احسان بتایا تھا کہ جب سیراب ہوگی دے دینا. اب یہ کہتا ہے کہ تم پھپھیزاد ہے اس لیے تم نے اس کے ساتھ یہ رعایت کی ہے. تو اب مطلب یہ ہے کہ تم اپنا حق پورا لو، اپنا حق لو، پانی بھرو، اپنی منڈیروں تک پانی آ جائے تو پھر اس کے بعد بھیج دینا اس کو. تو یہ ہے ایسی چیز کہ آپ نے ان کو پورا حق ادا کیا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا یہ بہتان ہے کہ رسول اللہ کی بات کو نہ مانا جائے. اسی لیے فرمایا کہ وہ تو ایمان ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے. اور قسم کھا کر کہا جا رہا ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے تھوڑی تعداد کے علاوہ اس حکم کی تعمیل نہ کرتے. اگر وہ لوگ وہی کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی تو ان کے لیے زیادہ بہتر اور انہیں دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے زیادہ مؤثر ہوتا. تو یہ انہی کے لیے جو نفاق سے تائب ہو کر اللہ کے لیے اخلاص اختیار کرتے اور نصیحت کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے فرمایا کہ اگر ہم لوگوں کے ساتھ سختی کرتے اور انہیں حکم دیتے کہ تم لوگ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار چھوڑ کر چلے جاؤ، تو بہت سے کم لوگ اس بات کو مانتے، تیار نہ ہوتے. لیکن ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آسانی آ گئی، نرمی آ گئی، معاف کر دیا. لیکن یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں. اسی لیے فرمایا کہ اگر وہ لوگ وہی کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی تو ان کے لیے زیادہ بہتر اور انہیں دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے زیادہ مؤثر ہوتا.
زیادہ فائدہ ہوتا، اور تب ہم انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتے اور انہیں راہ راست پر ڈال دیتے۔ یہ ہمارا معاملہ تھا اگر وہ ہماری بات کو مان لیتے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، اور یہ لوگ بڑے اچھے ساتھی ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان لوگوں کی جو اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، ان کا مقام کہاں ہے؟ انعام یافتہ لوگوں کے پاس۔ یہ ہیں انعام یافتہ لوگ، انبیاء کرام، صدیقین کرام، شہداء کرام، صالحین، اللہ کے نیک بندے۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں، یہ ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے ساتھ ان کا مقام ہوگا جو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک صحابی بڑے مغموم بیٹھے ہوئے تھے، انصاری صحابی۔ تو آپ نے پوچھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، کیوں اتنے مغموم ہو، اتنے غمزدہ کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں ایک بات سوچ رہا ہوں۔ کیا ہے؟ کہ ہم یہاں پر اب تو صبح و شام آتے ہیں، مل لیتے ہیں آپ کا چہرہ انور دیکھ لیتے ہیں اور دل خوش ہو جاتا ہے، آپ کی صحبت مل جاتی ہے، آپ کی باتیں سن لیتے ہیں، کتنا اچھا موقع لگتا ہے۔ لیکن جب میں یہ سوچتا ہوں کہ جنت میں کیا ہوگا، جنت میں آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے، تو پھر میرا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں آپ نے ان کو جواب نہیں دیا، بلکہ جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور انہوں نے یہ دے دی، یہی خوشخبری دے دی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہیں یہ انعام یافتہ لوگ ملیں گے، ان کے ساتھ رہو گے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ، جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے ملے گی، رفاقت ملے گی، کیوں نہیں ملے گی؟ اور جو کسی اور کو چاہتا ہے وہ اس کے ساتھ جائے گا، پھر وہ جہاں پر بھی اس کا محبوب ہوگا، جہنم میں ہو یا جنت میں ہو، وہ اس کے ساتھ اس کا معاملہ۔ لیکن جو سچا محب ہے، محبوب اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، اس کو ملے گی۔ تو وہی آپ نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور اسی لیے فرمایا کہ کتنا بہترین رفاقت ہے، کتنی بہترین صحبت ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا خاص فضل ہوگا، ان لوگوں کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے، اچھی طرح جانتا ہے، ان کو دے گا۔ یہاں پر ایک اور حکم آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، کہ اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا انتظام کر لو، پھر فوجی دستوں کی صورت میں نکلو یا ایک ساتھ نکلو، جیسے بھی ہے اپنا انتظام کر لو کہ تم نے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ اور تم میں سے بعض پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ نے مجھ پر کرم کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ اور اگر تمہیں اللہ کا کوئی فضل حاصل ہوتا ہے تو گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کبھی کوئی دوستی تھی ہی نہیں، وہ کہتا ہے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ تو یہ منافقین کا معاملہ کر دیا کہ جو نفاق کی وجہ سے جہاد کے لیے نکلتے نہیں ہیں، جاتے ہی نہیں ہیں، بہانے بناتے ہیں۔ تو لیکن اگر جب مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، دیکھا ہم بچ گئے، ہمیں تو کچھ ہوا ہی نہیں، تم بھی ہمارے ساتھ رہتے تمہیں بھی کچھ نہ ہوتا، تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جب مسلمانوں کو مال غنیمت مل جاتا پھر کہتے دیکھو ہم بھی تو تمہارے ساتھی ہیں، ہمیں بھی تو کچھ دے دو، ہمیں بھی دے دو کچھ تھوڑی بہت چیزیں۔ جہاد میں تو جانا نہیں ہے لیکن پیسہ چاہیے ہمیں، یہ چیزیں چاہیے ہمیں۔ تو یہ فرمایا کہ یہ ان کا معاملہ ہے کہ اس وقت بڑے یہ بھاگے بھاگے آتے ہیں کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھی ہیں، ہمیں بھی دو۔ فرمایا کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس اللہ کی راہ میں جہاد کریں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے پھر قتل کر دیا جاتا ہے یا غالب ہوتا ہے اسے عنقریب اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ جو اس طرح اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے تم، ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کو نجات دلانے کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور تو اپنے پاس سے ہمارا کوئی حمایتی بھیج دے، اور تو اپنے پاس سے ہمارا کوئی مددگار بھیج دے۔ تو یہ ہیں وہ لوگ، یہ کون تھے؟ یہ وہ کمزور مسلمان مرد اور عورتیں اور بچے جو کہ مکے میں پھنس گئے تھے، مکے میں پھنسے ہوئے تھے، قریشی ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے، وہ مدینہ آ نہیں سکتے تھے، تو ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اٹھو
بچاؤ ان کو، نکالو وہاں سے ان کو، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس ظلم و ستم سے۔ تو یہ وہ مراد ہے کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، تو یہ مکہ کے لوگ جو اس طرح ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے، تو فرمایا کہ ایمان والے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور اہل کفر شیطان کی راہ میں قتال کرتے ہیں، تو شیطان نے جو ان کو کہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو تم لوگ شیطان کے حمایتوں سے قتال کرو، بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے۔ تو یہاں پہ تو بتا دیا کہ ایک تو وہ ہے اولیاء اللہ جو سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے، ایک ہے اولیاء الشیطان، شیطان کی راہ میں اس کے ساتھ جنگ کرنے والے۔ تو ہمیں پھر اولیاء اللہ کا ساتھ دینا ہے، فی سبیل اللہ میں جنگ کرنی ہے، سبیل الطاغوت میں نہیں، شیطان کے راستے میں نہیں، شیاطین کے ساتھ نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ الم تر الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، فرمایا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ان سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان کا ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہے یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگا کہ اے ہمارے رب تو نے ہمیں جہاد کیوں فرض کر دیا، اتنی مصیبت، اتنی پریشانی، قتل و غارت یہ ہم پر فرض کیوں کر دیا، کیوں نہ ہمیں کچھ اور مہلت دے دی جاتی۔ آپ کہہ دیجئے دنیاوی فائدہ مختصر ہے، بہت کم ہے، آخرت تقویٰ کی راہ پر چلنے والوں کے لیے بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے کہ تم صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، یہ دیکھو اس میں تو جو کچھ ملے گا تمہیں اس کی تم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ تو دنیا چاہتے ہو کہ دنیا کی فراوانی، دنیا کا پیسہ، دنیا کی ہر چیز تمہیں مل جائے، بس یہ تم چاہتے ہو۔ تو موت کا معاملہ کیا ہے، جہاں پر بھی تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہوگے، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کے پاس سے ہے، برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں تمہاری وجہ سے ہے۔ آپ کہہ دیجئے سب اللہ کے پاس سے ہے، بس انہیں کیا ہو گیا ہے، بات سمجھتے کیوں نہیں ہیں یہ لوگ۔ تو یہی منافقین کا معاملہ یہی بتا دیا گیا ہے کہ وہ جو مال اور دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور موت سے کہتے ہیں ہم بچ گئے، تو فرمایا کہ موت تو جہاں تم ہوگے وہاں سب جگہ آ جائے گی، بچ نہیں سکتے تم، چاہے تم بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں پہنچ جاؤ، تم موت سے نہیں بچ سکتے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، آپ کو جو بھلائی بھی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی بھی پہنچتی ہے تو آپ کے کیے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اللہ شاہد کے طور پر کافی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کرتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جو گناہ کرتے ہیں وہ اس پہ جو ہمارے اپنے کیے کا نتیجہ ہوتا ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں یہ سزا ملتی ہے۔ اطاعت کے بارے میں فرما دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان کا پہرے دار بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ آپ ان کے اوپر ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں، نہیں، آپ نے اپنا کام کر دیا، آپ نے دعوت دے دی، بتا دیا، بس کافی ہے، باقی اللہ خود دیکھ لے گا ان کو، وہ ان کا مالک ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں، پھر جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں کا ایک گروہ اپنے کہے کے الٹا مشورہ کرتا ہے، اللہ ان کے خفیہ مشوروں کو لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے اعراض کیجئے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ بحیثیت کارساز کافی ہے۔ تو یہ ہے معاملہ، ان کے ساتھ مت جائیے کہ یہ لوگ تو منافقین جو کہ ہمیشہ آپ کی مخالفت ہی کریں گے، آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے، تو آپ ان سے اعراض فرمائیں۔ قرآن کے حوالے سے فرما دیا کہ اس نفاق سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن میں غور و فکر کیا جائے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ تو یہ ہے قرآن کا معاملہ، تو ان کو چاہیے کہ اس میں غور و فکر کریں، سوچیں، سمجھیں، اور اگر کہیں اور سے ہوتا اللہ کے علاوہ تو اس میں کتنے اختلافات ہوتے، لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے اس سے کوئی اختلاف نہیں، کسی قسم کی اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جو کہ تمہیں پریشان کرے۔ اور اس کے بعد پھر ان کا ایک اور معاملہ بھی یہاں پہ بتا دیا، اور جب انہیں امن اور خوف کی کوئی خبر ملتی ہے تو اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں فوراً۔ یہی ہوتی ہیں افواہیں پھیلانا، پروپیگنڈا کرنا، کہ جو بات ملی ہے، خبر ملی ہے، فوراً چل دو۔ تو اس وقت تو ایک بریکنگ نیوز نہیں تھی نا، آج یہ وہی کام ہو رہا ہے منافقین والا، ادھر سے ایک بات آئی، ابھی پوری ہوئی نہیں، ابھی فوراً لگا دو، جلدی سے نشر کر دو،
ریٹنگ بڑھ جائے گی ہماری، ہم نے سب سے پہلے خبر دی، ایکسکلوسیولی ہم نے دی ہے، بس جی جھوٹی 100% جھوٹی باتیں، پتہ چلا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ وہی چیز فرمائی جا رہی ہے کہ جب بھی ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی بات آتی ہے فوراً نشر کر دیتے، فوراً نشر۔ اگر وہ اسے رسول اور ذمہ داروں کے سپرد کر دیتے تو ان میں سے تحقیق کی صلاحیت رکھنے والے اس کی تہ تک پہنچ جاتے، سمجھتے اس کو، اس سے کچھ حاصل کرتے۔ اگر اللہ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند لوگوں کے سوا تم سب شیطان کی اتباع کرنے لگتے، تو اللہ نے تمہیں بچا لیا، ورنہ تم تو سب شیطانی کارندے ہو، شیطان کے چیلے ہو، اس کے چلنے والے ہو۔ تو یہ وہی بات ہے جو آج کل کے دور میں ہم یہ ان ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے کس طرح افواہیں پھیلتی ہیں، کس طرح غلط انفارمیشن پھیلتی ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، طرح طرح کی اس میں یہ باتیں پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، پس اب اللہ کی راہ میں جہاد کیجیے۔ آپ کو صرف اپنے ذات کے لیے مکلف کیا جاتا ہے، مومنوں کو جہاد پر ابھاریے۔ قریب ہے کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، اللہ زیادہ زور والا، زیادہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ پھر سفارش کے بارے میں بھی احکام دے دیے کہ جو شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے تو اس کی نیکی کا ایک حصہ اسے بھی ملتا ہے۔ اچھی سفارش کہ واقعی ایک شخص مستحق ہے اور اس کے لیے ایلیجیبل ہے، تو پھر آپ اس کی سفارش کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو بھی ثواب ملے گا کہ آپ نے واقعی ایک اچھے آدمی کی، ایک جو اس کا قابل ہے اس کی آپ نے سفارش کی ہے۔ لیکن اگر اس کے الٹ ہو گیا تو وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو بری سفارش کرتا ہے تو اس کے گناہ کا حصہ بھی اس کے نامہ اعمال میں اس کے لکھا جائے گا کہ تم نے ایک نااہل آدمی کی سفارش کی تھی جو اہلیت رکھتا ہی نہیں تھا، لیکن آپ نے کہا جی میرا دوست ہے، میرا قریب ہے، میرا عزیز ہے، لہذا اس کو کر دو۔ نااہل آدمی، تو فرمایا جو وہ غلطیاں کرے گا سارے گناہ تم پر بھی آئیں گے، تم بھی مارے جاؤ گے، پھنسو گے وہاں پر۔ اللہ ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے اچھا جواب دو یا اسی کو لوٹا دو، جتنا کہا السلام علیکم کا ہے وعلیکم السلام کہہ دو، رحمۃ اللہ کا ہے رحمۃ اللہ کہہ دو، برکات کا ہے برکات کہہ دو، تو زیادہ ہے تو زیادہ کر دو ورنہ اسی کو لوٹا دو۔ بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یقیناً تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شبہ نہیں۔ اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ بس تمہیں کیا ہو گیا ہے منافقین کے بارے میں، دو گروہ میں کیوں بٹ گئے ہو؟ ظاہر ہے کہ مسلمان بھی سوچتے تھے کہ یہ کون ہیں، کیسے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی پھر اختلاف پیدا ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ تم ذرا سوچ سمجھ کے بات کرو۔ تو منافقین کے بارے میں دو گروہ میں بٹ گئے ہو، حالانکہ اللہ نے تو ان کے کیے کی وجہ سے انہیں اوندھے منہ گمراہی میں دھکیل دیا ہے۔ تو گمراہ لوگ ہیں اور تم سمجھ رہے ہو مسلمان ہیں یہ؟ کیا تم لوگ اسے ہدایت دینا چاہتے ہو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا؟ اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کے لیے آپ راہ نہیں پائیں گے، وہ کبھی راہ راست پر نہیں آئے گا۔ تو اس سے مراد یہی اکثر مفسرین کہ یہ منافقین سے مراد عبداللہ ابن ابی سلول اور اس کے ساتھی تھے، جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا، سازشیں کی تھی، مکر و فریب کیا تھا۔ تو یہ ہے ان کے بارے میں تم لوگ دو رائے کیوں کرتے ہو؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی طرح تم لوگ بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، بس تم لوگ ان میں سے کسی کو اپنا دوست مت بناؤ۔ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتی، یہ تمہارے دشمن ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر جائیں، اور اگر نہ کریں تو انہیں پکڑ لو، جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، ان میں سے کسی کو اپنا حامی و مددگار مت بناؤ۔ اسی لیے فرما دیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو گئے تھے مدینے کی بیماری سے کہ تنگ آ گئے ہیں، تو وہ لوگ پھر باہر نکل گئے، تو فرمایا کہ یہ لوگ منافقین ہیں جو کہ مدینے میں رہنا نہیں چاہتے۔ الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، ان لوگوں کے علاوہ جو ایسی قوم کے پاس پہنچ جائیں جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو، یا جو تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل تم سے یا اپنی قوم سے جنگ کرنے کے تصور سے تنگ ہو، جنگ کرنا نہیں چاہتے، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تمہارے اوپر مسلط کر دیتا، پھر وہ تم سے جنگ کرتے۔ بس اگر وہ تم سے دور رہیں، تم سے قتال نہ کریں، تمہیں پیغام صلح دیں، تو اللہ نے تمہیں ان کے خلاف جنگ چھیڑنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو یہ بتا دیا منافقین کے سلسلے میں کہ اگر وہ ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے اور وہ پھر کوئی نہ کوئی معاہدہ توڑتے نہیں ہیں، تب تو ٹھیک ہے،
لیکن اگر وہ ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اور جو مسلمانوں کا معاہدہ توڑ دیتے ہیں تو پھر مسلمانوں کو حق ہے کہ ان کے خلاف جنگ کریں، قتال کریں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ آیت نمبر 91 میں کہ تم کچھ لوگوں کو پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تمہاری طرف سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم کی طرف سے بھی امن میں رہیں، دونوں طرف سے دوگلی پالیسی۔ جب بھی انہیں فتنے کی طرف اٹھایا جاتا ہے اس میں اوندھے منہ پڑ جاتے ہیں، بس اگر وہ لوگ تم سے دور نہ رہیں، تمہیں پیغام صلح نہ دیں، اپنے ہاتھ نہ روکیں تو انہیں پکڑ لو، انہیں جہاں چاہو پاؤ قتل کر دو، ایسے ہی لوگوں کے خلاف ہم نے تمہارے لیے کھلی حجت قائم کر دی ہے۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو غدار ہیں، غداری کر رہے ہیں، مسلمانوں سے بھی غدار، دوسروں سے بھی۔ یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی دوستی کی جائے، وہ ان کے لیے بتا دیا کہ وہ لوگ مارے جائیں گے۔ قتل کی بات ہو رہی ہے تو اسی قتال کے حوالے سے فرمایا کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مسلمان بھائی کو قتل کرے، الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے، غلطی ہو گئی، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو وہ ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کرے، یہ اس کا کفارہ ہے کہ جو غلطی سے اس نے مار دیا تو اس کو پھر اس نے کفارہ ادا کرنا ہے۔ تو پہلی چیز کہ غلام یا لونڈی جو مسلمان ہو، کافر نہیں، اس کو آزاد کرے اور اس کے گھر والوں کو دیت ادا کرے۔ دیت جو مقرر کی گئی ہے وہ دینی لازمی ہے۔ اور اس کے بعد جو فرمایا الا یہ کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نہیں لینا چاہتے، معاف کر دیں، ٹھیک ہے ان کا حق ہے۔ بس اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا فرد ہو اور مسلمان ہو، ہے دشمن لیکن مسلمان ہے، تو کیا کرنا ہے پھر؟ تو صرف غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا ہے، مسلمان ہونا چاہیے، لیکن دیت نہیں ہے۔ پھر کسی کے دشمن ہے، دشمن کو دے کے ہم کیسے مضبوط کریں گے اس کو؟ دشمن کو نہیں دیں گے، لیکن صرف اپنی اس غلام یا لونڈی کو آزاد کر دیں گے۔ اور اگر تیسری شکل، اگر کسی ایسی قوم کا فرد ہے جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو، معاہدہ ہے ہمارا، پہلے سے ایگریمنٹ موجود ہے، تو اس کے گھر والوں کو دیت دے اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کرے۔ تو یہاں پہ بھی دیت بھی ہے اور ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا بھی ہے جو مسلمان ہے۔ اگر یہ میسر نہ ہو، جیسے آج کل کے دور میں یہ بھی چیز ختم ہو گئی، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے معافی کے لیے 2 ماہ تک مسلسل روزے رکھنے، یہ ہے کفارہ اس کا۔ اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ بتا دیا۔ تو لہذا وہ تینوں شکلیں بتا دی۔ اگر مسلمان ہے تو پھر تو اس میں بتا دیا کہ ایک غلام کو آزاد کرنا، مسلمان غلام یا لونڈی کو، اور دیت۔ دشمن ہے تو صرف غلام کو آزاد، معاہدہ ہے تو اس کے ساتھ دونوں چیزیں، پھر دیت بھی اور غلام کو آزاد کرنا بھی۔ اور یہ دیت کتنی ہوگی؟ 100 اونٹ ہو سکتے ہیں، 200 گائے ہو سکتی ہیں، 2000 بکریاں ہو سکتی ہیں، 1000 دینار یا 12000 درہم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ دیت کی شکل میں دی جا سکتی ہیں۔ اس کے لیے اس کو مختلف کر دیا گیا، مختلف آپشن دے دیے گئے کہ ہم اس کو اپنے مطابق، اس کو اپنے روپے میں یا اپنی کسی چیز کے مقابل ڈھال سکتے ہیں۔ کہ 100 اونٹ ہے تو اس کی 100 اونٹ کی قیمت کیا ہے، یا اونٹ اگر ہمارے ہاں بہت مہنگے ہیں، کم ہیں، 200 گائے دیکھ لیں، 200 بھینسیں دیکھ لیں، ان کی قیمت جو ہے وہ مقرر کر لیں۔ تو جو بھی اس کے لیے مناسب ہو اس کو دیت کے طور پہ مقرر کیا جا سکتا ہے عدالت کی طرف سے، وہ پھر قتل خطا میں دینا ہوگا۔ یہاں تو یہ بتا دیا قتل خطا کا معاملہ۔ اگر قتل عمد ہے تو اس کا معاملہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ وہاں پہ قصاص ہوگا، قصاص لیا جائے گا۔ اگر قصاص نہیں لینا چاہتے تو دیت دینی ہوگی۔ اور لیکن یہاں پہ کچھ اور فرمایا اس کے بارے میں، یہاں پہ صرف اس کی وعید بتائی ہے، کتنی سخت وعید ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے گا عمدن، تو اس کا بدلہ جہنم ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، پہلی سزا۔ اس پر اللہ کا غضب، دوسری سزا۔ اس پر اللہ کی لعنت، تیسری سزا۔ اور اس کے لیے ایک بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، چوتھی سزا۔ 4 سزائیں بتا دیں اس کی، کہ جس نے جان بوجھ کر ایک مسلمان کو جو قتل کرنے والا ہے، اس کے لیے یہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید بتا دی گئی ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ غضب بھی اللہ کا، لعنت بھی اللہ کی طرف سے، اور پھر عذاب بھی جو اس کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا۔
یہاں پہ پھر ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا. لیکن پچھلے اس سے یہ نہ سمجھیے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو فرمایا ہے وہ قاتل جو ہے، لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو بات ختم ہو جائے گی. توبہ کر لی، دیت دے دی، بات ختم ہو گئی. تو یہ ہے، اسی لیے جیسے کہ سورہ فرقان میں اسی لیے فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے، عمل صالح کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے، گناہ بھی نیکیاں بدل جائیں گی. تو یہ ہے توبہ کا فائدہ. تو لہذا اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو سزا نہیں ملے گی، وہ خالداً فیہا نہیں ہوگا. تو خلود جو ہے وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے اس کو نکال بھی سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اس کا فیصلہ ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا. اے ایمان والو، جو تم اللہ کی راہ میں سفر کر رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، جان بوجھ کے دیکھ لو اچھی طرح یہ کون ہے. اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ صرف میرے ڈر سے تو نے سلام کیا ہے لہذا مار دیا اس بندے کو، ساری اس کی بکریاں لے لیں. نہیں، یہ غلط بات ہے. تو فرمایا کہ تمہارا مقصد دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کرنا ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے پاس تمہاری بہت ساری غنیمتیں ہیں، بہت سا مال اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے. تو پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ نے تم پر احسان کیا، اتنا کچھ دے دیا تمہیں مال و دولت. اس لیے تحقیق کر لیا کرو، پوچھ لیا کرو کہ تم کون ہو، کہیں تم کسی کو اس طرح مار دو. بے شک اللہ تمہارے کیے کی خبر رکھتا ہے. پھر ان مجاہدین کے بارے میں فرمایا جو مومنوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے لیے کہ بغیر عذر کے جہاد چھوڑ کر گھروں میں بیٹھ جانے والے مسلمان اور اللہ کی راہ میں اپنا مال اور اپنی جان سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. دونوں میں بڑا فرق ہے. یہ قاعدین ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ مجاہدین ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں. اور اللہ نے اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ جانے والے پر ایک گنا فضیلت دے رکھی ہے. اللہ نے ہر ایک سے اچھا اجر کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ جانے والوں پر اجر عظیم کے ذریعے فضیلت دی ہے. تو 3 دفعہ فرما دیا کہ یہ لوگ دیکھو، یہ لوگ زیادہ افضل ہیں، بہتر ہیں جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں. تو عبداللہ ابن ام مکتوم نے یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں بھی تو جہاد کر سکتا ہوں، میں کر سکتا تو ضرور کرتا. لیکن ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو چھٹی ہے، نابینا تھے، لیکن وہ بھی تیار ہو گئے، کھڑے ہو گئے کہ اللہ مجھے بھی اجازت دے دیے، یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے دیے کہ میں بھی جا کے جہاد کروں. فرمایا کہ درجات منہ و مغفرت و رحمہ، جو اس کی جانب بلند مقامات اور مغفرت و رحمت ہوگی، اللہ بڑا مغفرت کرنے والا نہایت مہربان ہے. پھر مستضعفین کی بات کی، ان لوگوں کی جو مکے میں رہ گئے تھے اور مدینے ہجرت نہیں کی تھی، وہاں پہ مصیبت میں تھے. تو فرمایا کہ بے شک جن لوگوں کی جانوں کو فرشتوں نے اس حال میں قبض کیا کہ وہ اپنے حق میں ظالم تھے، تو وہ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم لوگ یہاں کیوں رہ گئے تھے، پیچھے تم کیوں نہیں گئے ہجرت کر کے مدینے، کیوں نہیں گئے تم؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم لوگ اس سرزمین میں کمزور تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، کیسے جاتے ہم، نہ ہمارے پاس سواری نہ ہمارے پاس پیسہ. تو وہ کہیں گے کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی جہاں ہجرت کر کے چلے جاتے؟ بس ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ بہت بری جگہ ہوگی. تو جن کو یعنی جو کر سکتے تھے ہجرت انہوں نے بھی نہیں کی تو وہ تو برابر ٹھکانہ ہے، لیکن جو مجبور تھے ان کے لیے رخصت ہے. وہی فرمایا کہ سوائے ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے جو کوئی تدبیر نہیں کر سکتے تھے اور نہ جنہیں راستے کا پتہ تھا، تو امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا مغفرت کرنے والا ہے. تو لہذا پھر یہ کہی گئی ہے کہ یہ ہے ہجرت اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اس میں پھر ایسی جگہ پہ جہاں پہ ایمان کی سلامتی ہو. لیکن ہم تو کہتے کہ نہیں، ہم ایسی جگہ جائیں گے جہاں پہ ایمان نہیں، دنیا سلامتی رہے، ہماری دنیا سلامت رہے، گرین کارڈ مل جائے، مزے کریں گے، جنت مل جائے گی وہیں پہ ہی. اللہ کی جنت پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی، یہاں جو مل رہی ہے یہ لے لیتے ہیں. تو بہرحال یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں بتا دیا کہ یہ ہیں جو نہیں جا سکتے، لیکن جو جا سکتے ہیں ان کو ہجرت کرنی چاہیے. اور اس کی جو فضیلت بتا دی اگلی آیت میں کہ اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے وہ زمین میں بہت سی پناہ کی جگہیں اور کشادگی پاتا ہے، رستے کھلتے چلے جاتے ہیں اس کے لیے.
اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی نیت سے نکلتا ہے پھر اس کی موت آ جاتی ہے، اس کا اجر اللہ کے نزدیک ثابت ہو جاتا ہے۔ اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو اس طرح ہجرت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہیں کر پاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا اجر ان کو ضرور دے گا ان کی نیت کی وجہ سے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم حالت سفر میں ہو تو نماز قصر کرنے کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کفار تم پر آ چڑھیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ تو یہاں پہ ہجرت کے حوالے سے پھر سفر کا معاملہ بھی آ گیا اور سفر میں نماز کا معاملہ بھی آ گیا، تو یہاں پہ قصر نماز کا حکم دے دیا گیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ کفار تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے۔ تو صحابہ کرام نے یہی کہا کہ اب کیا کریں ہم، یہ تو خوف کے بارے میں کہا گیا ہے، اب کیسے ہم قصر کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو شرط بتائی ہے، تو اسی لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کا صدقہ ہے، اللہ کے صدقے کو قبول کر لو۔ اللہ نے تمہیں دے دیا ہے کہ ٹھیک ہے، خوف ہو یا نہ ہو، سفر میں ہو بس ٹھیک ہے، سفر ہو، کوئی بھی سفر ہو، کسی کا بھی سفر ہو، چاہے وہ ہیلی کاپٹر میں ہے، چاہے وہ جہاز میں ہے، چاہے وہ بادشاہ سلامت کا ہے، چاہے ایک غریب آدمی کا ہے، جس کا بھی سفر ہے قصر کر لو۔ جی بڑی وہ تو ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، ایئر کنڈیشن بسیں ہیں، کیا ضرورت ہے قصر کرنے کی؟ نہیں، سفر بس، سفر ہے ایک سبب، وہ ہے علت، جو کوئی بھی سفر ہے بس اس میں آپ قصر کریں۔ سردی کا زمانہ ہے، کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں قصر ہے۔ یہ ہے جو اللہ نے ایک صدقہ دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت دے دی تو قبول کرو۔ پھر کیوں یہ کہنے کا نہیں، اس میں کیا پریشانی کیا ہے، 4 پڑھ لیے تو کیا حرج ہے؟ پھر حرج کی بات نہیں ہے، یہ ہے کہ تم نے اللہ کے صدقے کو ٹھکرا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تم نے ترک کر دیا، یہ ہے حرج۔ لوگ یہی فوراً کہتے ہیں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے، اس میں اس کی کوئی اس میں نہیں ہے، تحدید نہیں ہے، کہیں حدیث میں کوئی تحدید نہیں، سفر ہونا چاہیے جس کو آپ عرفاً سفر کہتے ہیں۔ اب آپ یہاں سے کہ یہاں سے سپر مارکیٹ تک بڑا لمبا سفر ہے، نماز قصر کر لوں، تو یہ سفر نہیں۔ سفر یہ ہے کہ اب آپ دور جاتے ہیں، شہر سے باہر جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، وہ سفر کی ہے، اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، زیادہ سفر لیتے ہیں، گاڑی ہیں، پیٹرول بھراتے ہیں، تو یہ ہے سفر، ٹھیک ہے، اب آپ سفر کے ہیں، آپ قصر کر لیں۔ تو فرمایا جب آپ ان کے ساتھ ہوں، ان کے لیے نماز کھڑی کریں، ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو، اپنے ہتھیار لیے رکھیں، جب وہ سجدہ کر لیں تو آپ کے پیچھے ہو جائیں، دوسرا گروہ آ جائے جسے نماز نہیں پڑھی ہے، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور اپنے بچاؤ کا سامان اپنا ہتھیار لیے رہیں۔ کفار تو چاہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے ہتھیار اور سامان سے ذرا غافل ہو جاؤ تو فوراً تم پر حملہ کر دیں، چڑھ دوڑے، وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو، بیمار ہو، مریض ہو، تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، ہتھیار اتار دو پھر اور اپنے بچاؤ کا سامان رکھو، بس احتیاط ہونی چاہیے، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو دیکھیے کہ نماز کو اس وقت میں بھی معاف نہیں کی گئی کہ جب کہ دشمن سامنے ہے، اس وقت بھی کہا جا رہا ہے کہ 2 گروہ بن جائیں، ایک پیچھے کھڑا ہو جائے، دشمن کے سامنے دیکھتا رہے کہ دشمن حملہ نہ کر دے، اور ایک جو ہے وہ نماز پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اس طرح کہ ایک گروہ کے ساتھ آپ نے 1 رکعت پڑھی تو وہ پیچھے ہٹ گئے، اپنی رکعت پوری کر لی جلدی سے انہوں نے، دوسری گروہ آگے آ گیا اور آپ کے ساتھ دوسری رکعت پڑھی اور اس کے بعد پھر دوسری رکعت انہوں نے اپنی پڑھ لی، اس طرح دونوں کی 1 رکعت ہو گئی، آپ کی 2 رکعت ہو گئی، نماز ہو گئی، اور مورچہ بھی خالی نہیں ہوا، وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں انتظار میں کہ جیسے ہی وہ ہوگا دوسرے آ جائیں گے۔ تو یہ ہے ترکیب اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ تم نے اس طرح کرنا ہے، باری باری مل کر نماز پڑھ لینی ہے اور وہ بھی باجماعت پڑھنی ہے اور اس طرح پڑھنی ہے۔ اب آج کل کی اس طرح کی دو بدو جنگ نہیں ہے، تو میزائل کی، ٹینکوں کی اور اس قسم کی جنگیں ہیں، توپوں کی، تو اس میں پھر یہ ہے کہ جہاں مورچے میں ہو وہاں باری باری نماز پڑھ لیں، جیسے بھی ہوں، جہاں پر بھی ہوں وہ اس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کو معاف نہیں کیا گیا کہ نہیں جی تمہاری نماز معاف ہو گئی، ایسی بات نہیں۔ فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اب جب تمہیں اطمینان ہو جائے کہ نماز کو پہلے کی طرح قائم کرو، پھر جب یہ اطمینان ہو جائے یعنی امن آ جائے، بے شک نماز مقررہ اوقات میں مومنوں پر فرض کر دی گئی ہے،
تو یہ اوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بتائے، اور اس کے لیے صرف یہی نہیں کہ قرآن میں بتا دیے ہیں، بلکہ جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کے بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان نمازوں کے اوقات کیسے عملاً کر کے دکھایا، کہ پہلے دن پہلے وقت، دوسرے دن آخری وقت، اور پھر کہا کہ آپ کی امت کے نمازوں کے اوقات ان دونوں کے درمیان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح عملاً کر کے یہ بتا دیے کہ یہ اوقات ہے، اس میں نماز پڑھنی ہے، اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ وقت نہ آئے، اور اس کے بعد میں نہیں پڑھ سکتے، قضا ہو جائے گی، گناہ گار ہو جاؤ گے۔ تو لہذا وقت پر نماز ادا کرو، جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں ان کے بارے میں فرما دیا۔ فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور دشمن کو جا لینے میں کمزوری مت دکھاؤ۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور تم اللہ سے اس اجر کی امید رکھتے ہو جس کی انہیں امید نہیں ہے۔ اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ فرق صرف یہی ہے کہ تکلیف تو دونوں کو پہنچتی ہے، لیکن تم اللہ سے اجر چاہتے ہو، ان کو اجر نہیں ملے گا، ان کے لیے اجر نہیں ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، بے شک ہم نے قرآن حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اللہ کی دی ہوئی بصیرت کے مطابق فیصلہ کرے۔ آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے دفاع کرنے والے مت بن جائیے۔ تو یہاں پہ بھی اسی بات کی طرف یہ اشارہ کیا ہے کہ جیسے کہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں بعض مفسرین کہ چور نے چوری کی، تو اس کے بعد جب وہ زرا تھی یا کوئی چیز جو تھی وہ چوری کر لی، جب اس کا نام لیا جانے لگا تو اٹھا کے وہ کسی اور کے گھر میں ڈال دیا، کسی یہودی کے گھر پہ، اب یہ پکڑا جائے گا، میں جان چھوٹ جائے گی۔ تو اسی لیے اس نے اور اس کے بھائیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ فلاں یہودی نے چوری کی ہے، ہم نے تو نہیں کی، اور مل کر قسم کھا گئے، سب مل کر قسم کھا گئے کہ نہیں ہم نے تو چوری نہیں کی ہے، فلاں یہودی نے کی ہے۔ تو رسول اللہ نے ان کو سچ سمجھا اور یہودی کا ہاتھ کاٹنا چاہا، سزا دینی چاہی، تو یہ آیتیں نازل ہوئی کہ دیکھیے آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں یہ سب، تو لہذا آپ ان کی وکالت نہ کریں۔ تو اس کے بعد وہ شخص جو تھے وہ ظاہر ہے کہ جھوٹے شخص تھے، مرتد ہو کے بھاگ لیے، چلے گئے وہاں پر اور اسی حالت میں مر گئے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے، تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ ذرا دیکھ لیجئے، ان لوگوں کا دفاع مت کیجیے گا، اللہ سے مغفرت طلب کیجیے، بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ لوگوں ان کے لیے مت جھگڑیے، مت جھگڑا کیجیے جو خود اپنے ساتھ خیانت کرتے ہیں، یہ خود خائن ہیں، آپ ان کا دفاع کیسے کریں گے؟ اور بے شک اللہ اسے پسند نہیں کرتا جو بڑا خائن اور گناہ گار ہو۔ وہ لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے، جو مرضی کر رہے۔ یہی ہے جیسے وکلا کا معاملہ ہے کہ صرف اپنے جو ان کا موکل ہے اس کو راضی کرنا ہے، اس سے پیسے لیے ہیں نا، فیس لے رکھی ہے، تو اس کا جھوٹ بھی سچ ثابت کرنا ہے۔ تو یہی بات ہے یہاں فرمائی جا رہی ہے کہ یہ لوگوں سے چھپاتے ہیں، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے نا جھوٹ کو، جج کو کیا پتا، وہ بھی انسان ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ انکم تختصمون الی، کہ تم لوگ آتے ہو میرے پاس جھگڑا لے کر اپنے، ولعل احدکم الحن بحجتہ من بعض، اور تم میں سے ہو سکتا ہے کہ بعض اپنی حجت، اپنی دلیل بیان کرنے میں بہت ہی چرب زبان ہو، وکلا کی طرح خوب باتیں بنائے، فاقطع له من حقہ، تو میں اس کو دے دوں اس میں سے کہ ٹھیک ہے تم لے لو۔ تو فرمایا کہ فإنما أقطع له قطعة من النار، میں اسے آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں، لینا ہے تو لے لو ورنہ چھوڑ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ چیز جو اگر کوئی عدالت بھی دے دیتی ہے جو حق نہیں ہے، غلط ہے، تو وہ چیز جائز نہیں ہو جاتی، وہ باطل باطل ہی رہے گا، حرام حرام ہی رہے گا، حق نہیں بن جائے گا کہ یہ تو عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے۔ وہ تو انسان ہے، اس کے سامنے جو قرائن رکھے گئے، اس کے سامنے جو دلائل دیے گئے، جو گواہ پیش کیے گئے، اس کی بنیاد پہ اس نے فیصلہ کر دیا جو حقیقت میں غلط تھا۔ تو اس کی بنا پر وہ اگر اس نے فیصلہ، خود رسول اللہ جو فرما رہے ہیں کہ میں بھی اگر فیصلہ کر دوں تو یہ جہنم کا انگارہ ہے جو تم اٹھا کر لے جا رہے ہو۔ تو اسی لیے حق تو تمہیں پتہ ہے نا کہ حق کون ہے، تو یہی فرمائیں کہ آپ ان کی باتوں میں مت آئیے گا۔ تو یہ وہ تم لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی میں ان کے لیے جھگڑ رہے ہیں،
لیکن قیامت کے دن اللہ سے ان کے لیے کون جھگڑے گا یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ آیت نمبر 110 میں فرمایا کہ اور جو شخص کوئی گناہ کرے گا یا اپنے آپ پر ظلم کرے گا پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے گا تو اللہ بڑا مغفرت کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، فوراً اس کے لیے معافی ہے۔ اور جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے، اللہ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے گا اور اسے کسی بے گناہ پر ڈال دے گا تو وہ بہتان اور کھلے گناہ کا مرتکب ہوگا، اسی واقعے کی روشنی میں کہ کیا کسی نے، بنا دیا کسی اور کو۔ اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان کی ایک جماعت نے آپ کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، وہ پوری طرح اس پہ تلے ہوئے تھے کہ آپ کو صحیح بات معلوم نہ اور وہ غلط کام کر جائیں اپنا، اور وہ لوگ صرف اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے۔ اللہ نے آپ پر یہ کتاب، یہ حکمت اتاری ہے اور جو آپ نہیں جانتے تھے وہ آپ کو سکھایا ہے۔ آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ دیکھیے یہ آپ نے غلط کر دیا ہے، یہ یہاں پہ غلطی ہو رہی ہے، فوراً اللہ کی طرف سے تنبیہ آ جاتی ہے اور اس کو تصحیح کر دی جاتی ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اور یہاں بات ہو رہی ہے پھر اس قسم کی سرگوشیوں کی کہ ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے، خاص طور پہ یہ منافقین، سوائے اس آدمی کی سرگوشی کے جو کسی صدقہ یا بھلائی یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے۔ خیر کی بات ہے، اصلاح کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ کر سکتے ہیں، اور اللہ جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا تو ہم اسے اجر عظیم دیں گے۔ تو لہذا یہاں تک کہہ دیا اگر تم 3 آدمی ہو تو 2 کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سرگوشی کریں، کہ تیسرا کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اچھا میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، میرے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو نہیں، اللہ یہ کہ اجازت لے لیں اس سے اجازت لیں کہ بھائی ہماری کوئی پرائیویٹ بات ہے، ہم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم کر لیں۔ وہ اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں اجازت دیتا تو پھر اجازت نہیں، یہ ہے۔ تو لہذا حدیث سے صاف کہہ دیا گیا اس طرح پھر کوئی بھی سرگوشی اس طرح جو ہے جائز نہیں ہے، الا یہ کہ یہاں قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر اس میں کوئی خیر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے کوئی بدگمانی نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ فرمائیں کہ اللہ کی جو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا تو ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور جو شخص راہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر کسی دوسری راہ کی اتباع کرے گا تو وہ جدھر جانا چاہے گا ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ آیت دلیل ہے کہ رسول اللہ کی مخالفت آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اجماع امت کی مخالفت کرنا گناہ ہے، اس لیے کہ یہ امت جب ایک بات پہ اکٹھا ہو جاتی ہے تو معصوم ہو جاتی ہے۔ آپ نے ہی فرمایا کہ میری امت کسی غلط بات پر جمع نہیں ہو سکتی، اجماع امت کسی غلط بات پہ نہیں ہو سکتی، ہوگا تو حق پر ہوگا، صحیح بات پہ ہوگا، یہ آپ نے فرما دیا ہے۔ تو لہذا اس کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ فرمایا کہ جو شخص راہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا یہ جرم، اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر کسی دوسری راہ کی اتباع کرے گا تو یہ بھی جرم۔ تو یہ دونوں جرم ہیں کہ رسول اللہ کی مخالفت بھی نہیں، اور جو مومنوں کی ایک سنت ہے یا اجماع ہو چکا ہے اس کی مخالفت بھی نہیں۔ اب یہی دیکھ لیجئے تراویح کا معاملہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ چند دن پڑھی تھی بس، اور کیا تھا، تو بدعت ہے، بدعت ہے۔ ساری امت کا اجماع ہے، امت اس پہ متفق ہو چکی ہے، پوری امت، تو یہ بدعت کیسے ہو گئی؟ اس کا انکار کرنے والا اس کے لیے فرما دو جدھر جانا چاہے گا ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ایک چیز اجماع ہے امت کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے 3-4 دن پڑھی تھی کہ آپ نے خود فرما دیا کہ خشیۃ ان تفرض علیکم، اس ڈر سے کہ تم پر کہیں فرض نہ ہو۔ تو یہ آپ کی رحمت تھی کہ آپ نے ہمارے اوپر فرض نہیں ہونے دی، ورنہ اگر ہوتے تو ہو سکتا فرض ہو جاتی تو بڑے مشکل ہوتی پھر تو کہ اس طرح تراویح پڑھنا۔ تو لہذا جب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر صحابہ کرام نے کہا کہ اب ہم پڑھیں گے، تو پہلے علیحدہ علیحدہ پڑھتے رہے،
رسول اللہ کے دور میں بھی ٹولیاں بنا کے پڑھتے رہے، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی، پھر حضرت عمر کا دور آیا، جب دیکھا انہوں نے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ کچھ وہاں پہ کچھ تھوڑا کچھ ٹولیاں پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم ان کو ایک ہی پہ جمع کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ تمیم الداری اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ تم دونوں مل کر پڑھاؤ. تو یہ ہے طریقہ کہ پھر صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اور پھر یہ سلسلہ چل پڑا جو قیامت تک انشاءاللہ چلے گا. تو یہ اجماع امت ہو گیا. اس کے اوپر کسی صحابی نے نہیں کہا کہ اے عمر یہ کیا کر رہے ہو یہ تم نے کیوں کر دی، یہ تو بدعت ہے. وہ کوئی چپ رہتے ہیں کہیں فوراً حق بات پہ بولنے والے. تو اسی لیے کوئی نہیں بولا، سب کے بڑے خوش ہو گئے کہ تو اچھا ہو گیا کہ ہم پہلے الگ الگ پڑھتے تھے، اب ایک امام کے پیچھے پوری نماز پڑھیں گے. اور وہ پھر 8 رکعت جو رسول اللہ کی سنت تھی اس کے مطابق پڑھتے تھے، 3 ملا کے 11 رکعت وہ نماز ہوتی تھی. تو یہ ہے وہ. اسی لیے پھر جو بھی اجماع امت جس پر ہو چکا ہو اس کی مخالفت کرنا جرم ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے، جس کے لیے فرما دیا کہ نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. بہت برا ٹھکانہ ہوگا ایسے شخص کا جو ایک اجماع امت کا انکار کرتا ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اپنے ساتھ شرک کرنے کو معاف نہیں کرتا. یہ آیت دوبارہ آ رہی ہے اسی لیے بتانے کے لیے کہ جو شرک والے ہیں وہ اس بارے میں سمجھ لیں کہ یہ کسی صورت بھی معاف نہیں ہوتا. اس کے علاوہ گناہوں کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے وہ گمراہی میں بہت دور تک چلا جاتا ہے، بالکل برباد ہو جاتا ہے. یہ مشرکین اللہ کے علاوہ صرف عورتوں کو پکارتے ہیں. یہ ان کا معاملہ عجیب ہے کہ اس لیے کہ انہوں نے جتنے بھی وہ نام رکھے ہوئے تھے، منات ہے، عزا ہے، لات ہے، وہ سب عورتوں کے نام ہیں، مؤنث ہیں. تو فرمائیں یہ تو سب عورتوں کو پکار رہے ہیں، یہ کہ مردانگی کہاں ہے ان کی؟ یہ خود بھی مرد نہیں ہے پھر جو عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور فرمائیں کہ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ صرف سرکش شیطان کو پکارتے ہیں، صرف شیطان کے پجاری ہیں. وہ ہے بظاہر تو یہ عورتیں نظر آ رہی ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے؟ شیطان ہے ان کے پیچھے جس پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، لعنہ اللہ. اور شیطان نے کہا کہ میں یقیناً تیرے بندوں سے اپنا مقرر شدہ حصہ لوں گا. تو یہ تو شیطان نے چیلنج کر دیا تھا پہلے دن ہی وہاں پر کہ اللہ میں تیرے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں. چیلنج کر کے کہا تھا کہ میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آؤں گا، لیکن تیرے نیک بندے ہیں صرف وہی بچیں گے، ورنہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں. اور یہاں پر اسی کا بتا دیا، اس نے یہی کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں یقیناً انہیں گمراہ کروں گا. یہ اس کے طریقہ کار. یقیناً انہیں تمناؤں کے ذریعے سے بہکاؤں گا. تمنائیں کریں گے، ہاں ٹھیک ہے مرنے سے پہلے کر لیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، پھر کر لیں گے، دیکھی جائے گی، پھر کر لیں گے. یہ تمنائیں ہیں شیطانی. اور انہیں حکم دوں گا پس وہ جانوروں کے کان چیریں گے. اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیقات کو بدلیں گے. اور جو شخص اللہ کے سوا شیطان کو اپنا دوست بنائے گا اس کا انجام سری گھاٹا ہوگا. اسی سے معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کی جو تخلیق کی تبدیلی ہے، اللہ تعالیٰ نے تخلیق جو بنائی ہے وہ احسن تقویم ہے، بہترین تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی. آپ کہیں کہ نہیں جی ہم اب خود اس کو ڈیزائن کریں گے، آنکھیں یہاں نہیں یہاں لگا دو، ناک یہاں نہیں پیٹ پہ لگا دو، کان یہاں نہیں پیچھے لگا دو، گدی پہ لگا دو، تو کیا بنے گا پھر؟ تو یہی فرمایا کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ وہ اس طرح پھر جتنی بھی اللہ کی بنائی ہوئی تخلیقات ہیں ان کو بدلنا چاہتا ہے، ان کو بدل کے وہ. تو لہذا پھر جو بھی اس قسم کی چیزیں ہیں، جیسے حافظ سیوطی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو جانوروں کو خسی کرنا ہے، گودنا ہے، اضافی بال لگانے ہیں، دانتوں کے درمیان فاصلے پیدا کرنے ہیں، نئے اپنے کوئی بال لگانے ہیں، اور اسی طرح جو بھی اس قسم کی جو چیز جو اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے وہ سب اسی میں آتا ہے. سب وہ شیطانی کام ہے کہ جو اللہ نے جس کا حکم نہیں دیا اور ہم بدلنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ نہیں اس طرح زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، بڑی خوبصورتی نظر آئے گی ہمیں. تو فرمائیں کہ شیطان جو یہ کرے گا وہ ان سے وعدہ کرتا ہے، تمناؤں کے ذریعے انہیں بہکاتا ہے، اور شیطان ان سے صرف جھوٹا وعدہ کرتا ہے، جھوٹا ہے وہ. ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور اس سے نجات نہیں پا سکیں گے. اور جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیا انہیں ہم ایسی جنتوں میں داخل کریں گے
جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہوگا؟ اس کی بات سچی، اس کے بعد حق۔ اے مسلمانوں، افضل ہونے کا تعلق نہ تمہاری نیتوں تمناؤں سے ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے، کہ تمناؤں کے ذریعے سے تو کوئی نہیں بڑا بن سکتا۔ تو جو کوئی بھی برا کام کرے گا اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے علاوہ اپنے لیے نہ کوئی دوست پائے گا نہ مددگار۔ اور جو شخص بھی عمل صالح کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یہاں برابری آ گئی، دونوں برابر ہیں۔ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، بس مرد اور عورت دونوں برابر۔ جو بھی ایمان میں آگے پہنچ گیا، عمل صالح میں وہ افضل ہو گیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ اس حال میں کہ وہ مومن ہوگا تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کوئی ان کے اوپر ظلم ہرگز نہیں کرے گا۔ اور اس آدمی سے زیادہ دیندار کون ہو سکتا ہے جو اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکا دے اور اس کا عمل بھی اچھا ہو، اور مسلم اور موحد ابراہیم کی ملت کا متبع ہو، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ اور آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی ملکیت ہے، اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد پھر آتا ہے عورتوں کے حوالے سے ایک مسئلے کے ذکر فرمایا جا رہا ہے، جو اس میں فرمایا آیت نمبر 127 میں کہ اور آپ سے لوگ عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، تو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ ان کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اور وہ آیتیں فتویٰ دیتی ہیں جن کی قرآن میں تمہارے لیے تلاوت کی جاتی ہے، جیسے تم پہلے پڑھ چکے ہو سورہ نساء کے شروع میں، ان یتیم بچیوں کے سلسلے میں جنہیں تم ان کا مقرر شدہ حق نہیں دیتے ہو اور ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اس لیے کہ تمہارے پاس ہیں، تم چاہتے ہو شادیاں کر لیں، لیکن دینا کچھ نہیں ہے، کہ ٹھیک ہے اپنے ہی گھر میں تو ہے، کیا فائدہ، دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور کمزور بچوں کے سلسلوں میں اور یتیموں کے معاملے میں عادلانہ رویہ اختیار کرنے کے لیے تم جو بھی بھلائی کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو عدل کرو، انصاف کرو، ظلم مت کرو، زیادتی مت کرو کہ ان کا حق مار لو، یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس میں بیوی کا معاملہ تھا، اب الٹ ہو گیا۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے نفرت یا بے تعلقی کا خوف ہو کہ شوہر جو ہے اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، تو کیا کریں پھر؟ تو کوئی حرج نہیں کہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، صلح کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے کہ اب وہ تو نہیں مار سکتی اس کو، عورت جو ہے وہ پٹائی کرے، آج کل تو خیر ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت تو تصور نہیں تھا، تو اسی لیے فرمایا کہ یہ صلح کر لو، اچھی بات ہے۔ تو کیا کریں پھر؟ دونوں آپس میں صلح کر لیں، صلح اچھی چیز ہے۔ اور بخل انسانی نفوس میں رچا دی گئی ہے، بخل تو موجود ہے انسان کے دل میں، اگر تم اچھا سلوک کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، تو بے شک اللہ تمہارے کیے کی خوب خبر رکھتا ہے۔ تو عورتوں کو ہی بتا دیا، مردوں کو ہی بتا دیا، دیکھو تم نے کرنا ہے، تم نے شادی کی ہے اللہ کے نام پر، اللہ کے کلمے پر، تو لہذا پھر تم یہ کیوں کرتے ہو، اس قسم کی کیوں زیادتیاں کرتے ہو اس میں، تو لہذا پھر صلح کرنے کی کوشش کرو۔ اور فرمایا کہ اگر تم ہزار چاہنے کے باوجود عورتوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکتے، بس تم کسی ایک طرف بالکل مائل نہ ہو جاؤ کہ صرف ایک طرف ہی لٹک گئے، نہیں، اور جو کہ دوسری کی لٹکائی ہوئی کی طرح مت بنو، کل معلقہ، نہ عورت کو اس طرح چھوڑ دو بیچاری کو کہ نہ ادھر کی نہ ادھر کی، یہ بھی غلط۔ تو اگر تم اپنی اصلاح کر لو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر دونوں جدا ہو جائیں گے تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی طرف سے کشادگی دے کر بے نیاز کر دے گا۔ اگر واقعی ایسے معاملات ہیں کہ آپس میں نہیں رہ سکتے تو ٹھیک ہے، علیحدہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس طرح اگر زیادتی نہیں، ظلم نہیں، غلط بات نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو کشادگی عطا فرمائے گا۔ عورت بھی شادی کر لے، اس کو اللہ تعالیٰ اور بہت کچھ دے دے گا۔ اور یہ دیکھا ہے کہ دوسرے شوہر سے اس کو بہت ہی آرام سکون مل گیا، اور اسی طرح مرد کو بھی وہ کہیں اور جا کے شادی کر لے۔ فرمایا کہ للہ ما فی السماوات والارض وما فی الارض، اور آسمان و زمین میں جو کچھ اللہ کی ملکیت ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور تمہیں بھی وصیت کی تھی کہ اللہ سے ڈرو، اگر کفر کرو گے تو بے شک آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے، اللہ بے نیاز ساری تعریفوں کا مستحق ہے، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ بحیثیت کارساز کافی ہے۔ تو اے لوگو، اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں ختم کر دے گا، دوسروں کو لے آئے گا،
اللہ اس پر پوری طرح قادر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ یہ کر سکتا ہے کہ جو قوم بھی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چلتی اس کو تباہ و برباد کر دے، نیست و نابود کر دے اور اس کی جگہ دوسری قوم لے آئے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون موجود ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے ہاں کسی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ فرمایا کہ من کان یرید ثواب الدنیا، جو شخص دنیا میں اچھا بدلہ چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کے اچھے بدلے ہیں۔ اللہ بڑا سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے، تو لہذا تم نیت تو ٹھیک کرو اپنی۔ تو جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دونوں ہیں، تو جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے اس کو دونوں مل جائیں گی۔ جو صرف دنیا چاہے گا اسے دنیا ملے گی، جو آخرت چاہتا ہے اس کو دونوں مل جائیں گی۔ اور پھر ایمان والوں سے کہا گیا کہ اے ایمان والو، انصاف پر سختی کے ساتھ قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، چاہے اس کے ضرب اپنی ذات پر آتی ہو یا والدین اور رشتہ داروں پر پڑتی ہو، اور چاہے وہ آدمی مالدار ہو یا فقیر، اللہ ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے۔ بس خواہش نفس کی اتباع کرتے ہوئے انصاف مت چھوڑ دو۔ انصاف ہونا چاہیے، ہر حال میں انصاف ہونا ہے، چاہے اس کی زد اپنے اوپر آتی ہو، اپنے قریبی اعزہ پر آتی ہو، لیکن انصاف نہیں چھوڑنا۔ اور اگر کج بیانی کرو گے یا گواہی دینے سے پہلو تہی کرو گے تو بے شک اللہ تمہارے کیے کی اچھی طرح خبر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ ایمان والو تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور ان کتابوں پر جو اس نے پہلے اتاری تھی، اپنے ایمان میں قوت و ثبات پیدا کرو۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت کا انکار کر دے گا تو وہ گمراہی میں بہت دور چلا جائے گا۔ گمراہی گمراہی ہے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، نہ انہیں راہ راست پر لائے گا۔ ان کے لیے راستے بند ہو گئے ہدایت کے۔ آپ منافقین کو بھی خوشخبری دے دیجئے کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ لوگ جو اس طرح اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جو لوگ مومنوں کے بجائے کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ دیں گے یہ لوگ، بہت کچھ مل جائے گا ان سے؟ یہی ہے کہ ہم لوگ ان سے دوستیاں کرتے ہیں کہ ان سے ہمیں بڑی توقعات ہوتی ہیں۔ آج کل IMF کا چکر چلا ہوا ہے نا، ان سے دوستی ملے گی، ان کے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لے رہے ہیں، کسی طرح مل جائے کچھ مل جائے، کیا ملے گا؟ تو یہ فرما دیا کیا وہ ان کے پاس عزت کی تلاش میں جا رہے ہیں؟ حالانکہ تمام تر عزت تو اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ قرآن کریم میں تمہارے لیے اتار چکا ہے، بتا چکا ہے تمہیں کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر تم بھی ان کی مجلسوں میں بیٹھو، اس لیے کہ وہ تو کافر ہیں، ظالم ہیں، منافق ہیں، یہاں تک کہ وہ کفار اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنے لگیں، ورنہ تم بھی انہی کے ساتھ ان جیسے ہو جاؤ گے۔ کتنی خطرناک وعید ہے کہ کسی مجلس میں اس میں نہیں بیٹھنا ہے ہم نے۔ بے شک اللہ تمام منافقین اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ وجہ بتا دی، جو تمہاری گھات میں لگے رہتے ہیں۔ بس اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملتی ہے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہمیں بھی دو کچھ۔ اگر کافروں کی جیت ہوتی ہے تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہ تھے اور مسلمانوں سے تم کو بچایا نہ تھا؟ بس اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اللہ کافروں کو مسلمانوں پر ہرگز راہ نہیں دے گا۔ تو اسی لیے کہ باقی جب مومن ہوں گے تبھی تو، جب مومن نہیں ہے تبھی تو کافروں کو موقع مل گیا، جیت گئے، وہ غالب آ گئے۔ اگر ہم باقی مسلمان ہوتے تو پھر یہ مصیبتیں کیوں آتی؟ اسی لیے کہ ہم باقی مومن ہی نہیں ہیں۔ اور منافقین کی دوسری صفت بیان کر دی، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دھوکے باز ہیں، فراڈیے ہیں، وہ انہیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے۔ اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہل بن کر کھڑے ہوتے ہیں، لگے باندھے، بالکل انتہائی سستی کے مارے، لوگوں سے ریاکاری کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، اللہ کو برائے نام یاد کرتے ہیں، بس دکھاوے کے لیے۔ مذبذبین بین ذلک، وہ شک اور تردد کی حالت میں نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف، مذبذب ہیں، کدھر جائیں، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ان کا۔ تو فرمائیں کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ کو راہ نہیں پائیں گے۔ تو اے ایمان والو،
مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ، مت دوستیاں کرو ان سے۔ کیا تم اپنے خلاف اللہ کی صریح حجت قائم کر دینا چاہتے ہو کہ صریحاً بتا دو کہ تم تو ان کے دوست ہو، کافروں کے دوست ہو، مومنوں کے دوست نہیں ہو؟ اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ حجت قائم ہو جائے گی اور پھر وہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کی سب سے نچلی کھائی میں پڑے ہوئے ہیں، اس میں جائیں گے، اس میں ان کو پھینکا جائے گا، اور آپ ہرگز ان کے مددگار نہیں پائیں گے۔ کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی ان کو نکال نہیں سکتا، مگر جنہوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، اللہ سے رشتہ مضبوط کر لیا، اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو وہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ہیں وہ لوگ، یہ شرطیں بتا دی ہیں، توبہ کرو، اصلاح کرو، صحیح طور پر اصلاح کر لو اور اللہ سے رشتہ مضبوط کر لو اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لو، تو ٹھیک ہے، پھر تم مومن ہو، اور ان قریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ اگر تم شکر ادا کرو گے اور ایمان لے آؤ گے تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں جہنم میں پھینکے؟ تم ایمان لاؤ، شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سب کچھ دے دے گا، اس لیے کہ اللہ بڑا قدر کرنے والا اور بڑا علم والا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں، وہ تو صرف وہی سزا دے گا جو واقعی اس طرح کے کفر میں، نفاق میں، شرک میں بھرے ہوئے ہیں، ان کے لیے۔ جو توبہ کر لیں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ اللہ کے راہ پر، اللہ کے راستے پر، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کتنی ہی نعمتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔